جلتے خواب قسط نمبر 2۔ نہ جانے کیا ہوا، وہ چاہنے کے باوجود جواد کو تبریز کے بارے میں بتا نہیں سکی۔ وہ نہ صرف ایک خوبصورت مرد تھا بلکہ بے پناہ نرم دل کا مالک تھا۔ معائشہ کو اندازہ ہی نہ ہوا کب دوستی کے رشتے سے نکل کر وہ اسے پسند کرنے لگی۔ آج کل جواد کی غیر حاضری بھی اسے پریشان نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت سا وقت تبریز کے ساتھ گزار لیتی۔ جب وہ اپنے فلیٹ پر ہوتا وہ اس کے پاس چلی جاتی۔ جنید کی اپنی مصروفیات تھی، اسے غرض نہیں تھی کہ وہ کہاں اور کس کے پاس جاتی ہے۔ اس دن بھی شام میں آفس سے آتے ہی اس نے معائشہ کو کال کی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اس کے فائنل ہونے والے تھے۔ وہ دیتے ہی اس کا کالج شروع ہونے والا تھا۔ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اس نے سادے سے لہجے میں بتایا۔ کر لی؟ وہ کپڑے چینج کر کے مرر کے سامنے بال بنا رہا تھا۔ جی کر لی، وہ ہنس کر بولی۔ اسے اس کے ہر کام کی فکر رہتی تھی۔ آ جاؤ پھر جلدی سے، تمہارے لیے کچھ اسپیشل لایا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہوئے وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ ابھی آئی، فون بند کر کے بکس رکھی، شیشے کے سامنے جا کر اپنے ہولیوں کو دیکھا۔ بلیک ٹائٹس پر بلو چیک والی شرٹ پہنے، گلے میں اسکارف لیے، دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ بھی وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ پونی کھول کر جلدی جلدی بالوں میں برش کیا۔ 2 دن پہلے ہی تبریز کے کہنے پر اس نے اپنے لمبے سیدھے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی۔ تبریز نے اس کی کٹنگ کی بے حد تعریف کی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، جلدی سے بالوں کو ہاف ناٹ کر کے ایسے ہی کھلے چھوڑ دیا۔ لیدر کی لانگ جیکٹ پہن کر، شوز پہنے، فلیٹ کو لاک لگا کر وہ اس کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ہی بیل کے بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ ویلکم پریٹی لیڈی، تبریز ایک بازو واقعے مزاح سے انداز میں بولا۔ وہ بھی ہولے سے مسکراتے اندر داخل ہوئی۔ تھینک یو ہینڈسم مین، وہ بھی مسکراہٹ دبا کر شرارت سے بولی۔ اس کے انداز پر دروازہ بند کرتے ہوئے کھل کر مسکرایا۔ میری فرینڈ تو اب ٹونی بھی ہو گئی ہے۔ مصنوعی سنجیدگی اپنائے، اسے آنکھیں نکالی، ایسے انداز پر وہ کھلکھلائی۔ تبریز نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ لڑکی، ایک تو تم پیاری بہت ہو اور پھر ہنستی بہت اچھا ہو۔ ذرا مجھ جیسے کمزور دل کے بندے کے سامنے اتنا ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ اس کی معنی خیز بات پر معائشہ کے گال شرم سے لال ہوئے۔ کیا بنا رہے تھے؟ اس کی بات پر دھڑکتے دل سے وہ مڑ کر کچن میں چلی گئی۔ بے وقوف، اس کے برجستہ جواب پر وہ یکدم مڑی۔ کیا؟ حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کافی کی چیزیں نکالی ہی تھی کہ تم چلی آئی، تم آ گئی۔ چلو شاباش، اب اسے پھینٹو، میں اتنی دیر میں براؤنیز کا بیٹر ریڈی کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے اسے بھی کام پر لگانے لگا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے کام کرنے لگے۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ نگاہیں جھکائے سوالیہ انداز میں بولی۔ 100 باتیں پوچھو ڈیئر، وہ اوون میں براؤنیز کو رکھتے مصروف سے انداز میں بولا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہالے سے مسکرایا۔ کوئی تم جیسی پیاری ملی ہی نہیں۔ اوون کو ہیٹ پر سیٹ کرتے وہ اس کی جانب آ کے ہولے سے جھک کر بولا۔ مذاق نہیں کریں۔ وہ آنکھوں میں خفگی لیے اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر پاستا نکالنے لگی۔ اس کے کچن کی ہر چیز کا اسے علم ہو چکا تھا۔ بے دھڑک وہ جو دل کرتا استعمال کرتی۔ اس وقت بھی مشروب پاستا بنا رہی تھی۔ ارے لڑکی، سچ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ لہجے میں سنجیدگی سموئے بول۔ تبریز، سچ سچ بتائیے، وہ اس کے ہنسنے پر جھنجھلائی۔ یار، شادی بندے کو باؤنڈ کر دیتی ہے، ابھی میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ اب سوچو نا، اگر جو میری بیوی ہوتی تو کیا میں تم سے یوں آسانی سے دوستی کر سکتا تھا؟ وہ اسے پتے کی بات بتانے لگا۔ کیوں؟ دوستی تو محبت سے مختلف ہوتی ہے۔ دوستی تو ہو ہی سکتی ہے نا، چاہے آپ شادی شدہ بھی ہوں۔ وہ اس کی بات کو جھٹلا کر بولا۔ اور محبت؟ کیا شادی شدہ ہو کر محبت بھی ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بات پر گمگیر لہجے میں سوال کرنے لگا۔ معائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ پتہ نہیں، وہ صاف دامن بچا گئی۔ تبریز ہولے سے ہنسا۔ وہ چولہے کی جانب رخ موڑ کر پاستا بوائل کرنے لگی۔ تبریز اس کے دائیں بائیں کاؤنٹر پر ہاتھ جما کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں کرتے ہولے سے اس کی جانب جھکا۔ کیا تمہیں اپنے شوہر سے محبت نہیں ہوئی؟ اس کی بات پر معائشہ کی آنکھوں میں نمی جھلملائی۔ کیا ایسے شخص سے مجھے محبت ہونی چاہیے؟ وہ الٹا اسے سوال کرنے لگی۔ بہت ناقدرہ شخص ہے وہ، محبت سے آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ معائشہ کی سانس تھم گئی۔ وہ ایسا ہی بے باک تھا، مگر وہ اس کی اس بے تکلفی کو کوئی اور رنگ پہنا گئی۔ آپ میرے لیے کچھ لائے تھے؟ جیسے ہی اس سے الگ ہوئی، دھڑکتے دل کو سنبھالتے ماحول کا فضول ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو تمہاری کمپنی سب بھلا دیتی ہے، وہ اسی بے تکلفی سے بولتا کچن سے باہر نکلا۔ معائشہ اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اس کے وجود کا لمس اب بھی اس کے ارد گرد موجود تھا۔ یہ لو لڑکی، کیا یاد کرو گی
کچن میں واپس آتے اس کے ہاتھ میں ایک باکس دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ پوری میک اپ کٹ تھی۔ اب بڑی ہو گئی ہو، ذرا سجایا سوارا کرو خود کو۔ وہ حیرت سے بلش آن، لپسٹک اور نہ جانے وہ کیا کیا اس کے لیے لایا تھا سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ان کا استعمال بھی نہیں پتہ، وہ مایوسی سے اسے دیکھ کر بولی۔ تبریز نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اب یہ بھی تمہیں سکھانا پڑے گا، کس قدر نکمی دوست ملی ہے مجھے، وہ افسوس سے کہنے لگا۔ پھر باقی کا وقت وہ اسے مختلف میک اپ کی ویڈیوز دکھاتا رہا۔ کیا ہے یہ؟ وہ آج نہ جانے اپنی وارڈروب میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ اپنے وارڈروب میں نہیں ملی تو وہ رچنا کے وارڈروب میں ڈھونڈنے لگا۔ عجلت میں چیزیں ادھر سے ادھر کرتے یکدم کوئی چیز اس کے پیروں کے پاس آ کر گری۔ وہ کوئی البم تھی۔ کامران نے جو ہی وہ البم کھولی اپنی بیوی کی پہلی محبت سے آگاہ ہوا۔ ساری البم میں صرف اس کی اور فرزاد کی تصاویر تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ رچنا کمرے میں آئی۔ کچھ دیر پہلے وہ کلب سے واپس آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی کامران کو اپنی وارڈروب کے پاس دیکھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ البم اس کی جانب کیے غصے سے لال چہرے سمیت اس سے سوال کر رہا تھا۔ پکچرز ہیں؟ لمحہ بھر کو اس کے ہاتھ میں اپنی اور فرزاد کی تصویروں کی البم دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اندھا نہیں۔ اگر صرف دوستی تھی تو اس دوستی میں اور کوئی کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ سرخ غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا۔ کیونکہ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ بیگ صوفے پر رکھ کر آرام سے بولی۔ بیسٹ فرینڈ یا محبوب؟ اس کی بات پر وہ تلملائی۔ میں نے کبھی پوچھا تمہاری کتنی گرل فرینڈز رہ چکی ہیں؟ مجھ پر سوال اٹھا رہے ہو؟ پارسا تو تم بھی نہیں، اب تک کتنوں کے ساتھ بستر گرم کر چکے ہو؟ وہ دو بدو ہوئی۔ بکواس مت کرو۔ اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ مارو مجھے، میں تو کسی مرد کی جانب متوجہ نہیں ہوتی، تم جیسے غلیظ پر ہی گزارا کر چکی ہوں۔ اس کے الفاظ اسے نشتر بن کر لگے۔ اپنی حد میں رہو ورنہ زبان کاٹنی مجھے اچھی طرح آتی ہے۔ اس کے بازو کو غصے سے گرفت میں لے کر وہ آنکھیں نکالنے لگا۔ اتنی تم پارسا، کل ہی تم اس کے ساتھ تھی۔ وہ کسی لڑکے کو لے کر فرزاد کے پاس گئی تھی، اس کا آڈیشن دلوانے، کسی کام کے سلسلے میں گئی تھی، تمہاری طرح وقت گزارنے نہیں۔ اپنا بازو اس کی آہنی گرفت سے چھڑواتے وہ غصے سے بولے۔ سب معلوم کروا لوں گا، دیکھو اس کا کرتا کیا ہوں میں۔ وہ غصے سے البم وہیں پھینک کر نکل گیا۔ رچنا نے سر جھٹکا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے کیے کا بھگتان فرزاد کو بھگتنا پڑے گا۔ آج کی ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ اسٹیج پر آ کر اپنی آواز کا جادو جگائیں گی، تو پلیز ویلکم کریں اشی کو۔ کمپیئر اسے اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتے خود بیک اسٹیج چلا گیا۔ وہ آج کی ایپی کے لیے تیار نہیں تھی اور آج کی ایلیمینیشن کے بعد صرف ٹاپ 3 رہ جانے تھے۔ دماغ میں ڈھیروں سوچے لیے وہ اسٹیج پر کھڑی تھی۔ میوزک شروع ہوتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ اس کی آواز میں خود بخود نمی گھلائی تھی۔ کتنے ہی دنوں سے وہ مسلسل یاسیت کا شکار تھی اور شاید یہی تکلیف اس کی آواز میں گھل گئی تھی۔ پہلا نوڑی اٹھاتے اس کی آواز کپ کپائی۔ فرزاد نے یکدم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی شکست نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب، عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا۔ یہ گانا کس کی سلیکشن تھا؟ فرزاد نے جانیتا کی جانب مڑ کر پوچھا۔ ماہشہ نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے یہی گانا ہے۔ اس کی بات پر فرزاد نے لب بھینچے۔ اس کے سر مسلسل بکھر رہے تھے۔ تم سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا۔ وہ بامشکل گانا ختم کر کے وہیں اسٹیج پر ہاتھوں میں چہرہ گرائے رو پڑی۔ پورے ہال میں سکوت طاری تھا۔ جانیتا یکدم کرسی سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ کمپیئر بھی آ گیا۔ لائیو شو جا رہا تھا، انہیں سب سنبھالنا تھا۔ فرزاد مٹھی ہونٹوں پر جمائے کوہنی سیٹ کی ہتھی پر رکھے ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور کیوں تھی؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت مائشہ پر۔ کیا ہوا ہے بچے؟ جانیتا محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ بس روتے روتے اس سے سوری کر رہی تھی۔ دیکھیے ناظرین، ہم جانتے اس وقت اس سب کنٹیسٹنٹس پر بے حد پریشر ہے، مگر آپ سب جانتے ہی یہ کتنے محنتی گلوکار ہیں۔ بس پریشر کی وجہ سے مائشہ شاید گھبرا گئی، لیکن کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ کمپیئر نے بڑی مشکل سے سچویشن ہینڈل کی۔ جانیتا نے اسے پانی پلایا۔ ٹھیک ہو اب؟ وہ بھی اتنی اچھی آواز کی مالک کو یوں ہارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سر اسپات میں لایا۔ جی ججز، آپ کیا کہیں گے؟ جیسے ہی صورتحال قابو میں آئی، کمپیئر کا رخ ججز کی جانب ہوا۔ ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مائشہ اپنی خوبصورت آواز اور انوکھے انداز کی وجہ سے بے حد اچھی سنگر ہے، لیکن آج ان کے سر بہت بکھرے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جیک نے ایک مایوس نظر مائشہ کی جانب ڈالی۔
خیر ابھی باقی کنٹیسٹنٹس ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج پہلی بار وہ سب اس سے اس قدر مایوس ہوئے تھے۔ جی سر۔ اب اس کا رخ فرزاد کی جانب ہوا۔ اسٹیج پر گلوکاری بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ یہاں کھڑے ہو کر صرف انٹرٹین کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس اسٹیج کا پریشر لینا اصل بات ہے۔ آپ جانتی ہیں جب آپ لائیو شوز میں گاتے ہیں تو بہت بار آپ پر بہت برے ریمارکس بھی کسے جاتے ہیں۔ اس پریشر کو اون کرنا ہی اصل سنگر کی نشانی ہے۔ اگر آپ سمجھتی تھی کہ آپ اس گانے میں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتی تو ایسا گانا اسٹیج پر آ کر سلیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سنگر جب اسٹیج پر آتا ہے تو وہ اپنے گھر کے معاملات، اپنی پریشانیاں سب ایک جانب رکھ کر صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنے آتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر رونا اس سے سوائے تماشا بنانے کا اور کچھ نہیں دیتا۔ وہ پہلی بار یوں کسی کی کلاس لے رہا تھا۔ میری طرف سے آج کی آپ کی پرفارمنس بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ ہماری امیدیں آپ کو لے کر یہاں تھی۔ اس نے ہاتھ کو اپنے سر سے اونچا رکھا، جسے آج آپ نے غلط گانے کی سلیکشن کر کے یہاں پہنچا دیا ہے۔ اس نے وہی ہاتھ اپنی سیٹ سے نیچے کیا۔ مائشہ نے لب بھینچے نظریں جھکائے۔ میں بھی بہت مایوس ہوئی ہوں، لیکن خیر یہ اسٹیج آخری اسٹیج نہیں ہے، آگے بہت سے راستے ہیں تمہارے لیے۔ جونیتا نے اس کی ہمت بندھائی اور پھر وہی ہوا۔ وہ اس کی آخری پرفارمنس تھی۔ سب ججز نے اسے 2، 3 اور 4 مارکس دیے۔ رزلٹ سن کر وہ نہیں روئی۔ وہ جانتی تھی آج اس کا یہاں آخری دن ہے، مگر فرزاد کی باتیں اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد جواد اس سے ملنے آیا تھا۔ شام کی چائے دونوں نے اکٹھے پی۔ کس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے اس کا رزلٹ نکل آیا تھا۔ وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے اس کے پاس آیا تھا۔ آپ بتائیے، وہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ چند ایک فارم بھی لے آیا تھا، یہ دیکھ لو، پھر فارم بھی فل کرتے ہیں۔ میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ اس کے سامنے چند فارمز رکھتے وہ اس کے کمرے میں موجود واش روم میں گیا۔ واش روم سے باہر نکل کر اس کی نظر مائشہ کی ڈریسنگ پر گئی، جہاں میک اپ کی چیزوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ حیران ہوا، تولیے سے ہاتھ خشک کرتے باہر آیا۔ اتنا سارا میک اپ تم نے کب لیا؟ وہ زیادہ تر شاپنگ اسی کے ساتھ کرتی تھی، اس لیے اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ اس کی بات پر وہ گڑبڑائی۔ وہ یہ اسکول کی فرینڈ ہے میری، یہاں قریب ہی رہتی ہے، اسے کچھ چیزیں لینی تھی، بس اسی کے ساتھ گئی تھی۔ میں نے تو کم لی ہیں، اسی نے دلوا دی۔ وہ بات بنا کر بولی، ایسے کسی سے چیزیں نہیں لیتے مائش، کچھ چاہیے ہوا کرے مجھے کہا کرو۔ آئندہ کوئی بھی فرینڈ کچھ دے تم نے نہیں لینا، اور نہ یوں ہر ایک پر بھروسہ کر لیا کرو۔ وہ اسے سرزنش کرنے لگا۔ سب ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم کسی کے ساتھ نیت رکھ کر ملتے ہیں۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سر کو محبت سے تھپتھپایا، ایک فارم اٹھایا۔ مائشہ نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ آج جنید شام سے ہی گھر پر موجود تھا، نہ جانے وہ کیا ارادہ رکھتا تھا۔ مائشہ کا دل اندر بیٹھے گھبرا رہا تھا۔ اس کا کالج شروع ہوئے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں اس کا بہت کم جنید سے آمنا سامنا ہوا، مگر اس دوران وہ بہت مرتبہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ فلیٹ پہ لاتا رہا، کبھی لاؤنج اور کبھی اپنے روم میں۔ وہ شرمناک حرکتیں کرتے، مائشہ کو صرف آوازیں سنائی دیتی تھی۔ وہ کانوں میں روئی ٹھونس لیتی تھی۔ اس کا دل کراہت کھاتا تھا ان دونوں سے۔ ان لمحات میں اسے تبریز یاد آتا۔ وہ اس کا ہاتھ بھی کبھی تھامتا تھا تو بڑے بے ضرر انداز میں۔ ہاں وہ بے حد بے باک تھا، مگر مائشہ کو کبھی اس کے ہاتھ لگانے میں غلط نیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ تبریز کی کال آئی۔ کہاں ہو؟ اس نے کافی دیر سے اس کے کسی میسج کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر مائشہ کو فون ملا لیا، یہیں اپنے روم میں۔ اس کی آواز میں وہ شوخی اور خنک مفقود تھی جو اس سے بات کرتے ہوئے ہوتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز سے پریشانی جھلکی۔ جنید کب سے گھر پر ہی ہے، پتہ نہیں کب جائے گا یا جائے گا بھی نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے لہجے کی گھبراہٹ پر وہ لب بھینچ گیا۔ تم میرے پاس آ جاؤ، اس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ گزر کے تو لاؤنج سے ہی جانا پڑے گا نا، اور پتہ نہیں وہ کس حالت میں وہاں بیٹھا ہو، نشہ کیا ہوا تو کوئی الٹی حرکت نہ کر دے۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ کوشش کر کے دیکھو، وہ اسے آنے پر اکسانے لگا۔ اوکے میں دیکھتی ہوں۔ فون بند کرتے ہمت مجتمع کی، جینز اور ٹاپ پر بلیک لانگ کارڈیگن پہنا، بالوں کو پونی میں اچھے سے جکڑ کر لپ پر کلوز لگایا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئے۔ جنید کچن میں چولہے کے قریب مصروف نظر آیا۔ مائشہ کو یہ اچھا موقع لگا۔ آہستہ سے اسے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کوریڈور کی جانب بڑھی، مگر اپنے پیچھے آنے والی جنید کی پکار پر وہ ساکت ہو گئی۔ مڑ کر دیکھنے کا دل نہ چاہا۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اس کے پیچھے آتے اس نے اور چمبے سے پوچھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ یکدم اڑی۔ کیا میں نے آپ سے کبھی پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم کبھی ایک دوسرے کی ذاتیات میں نہیں گھسیں گے۔ جنید نے اس کی ہمت پر دنگ تھا۔ یہ وہ لڑکی
وہ چھوٹی بچی نہیں تھی جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ 1 سال میں وہ بچی سے لڑکی بن چکی تھی، خوبصورت سراپے کی مالک۔ وہ لڑکی اس کی بیوی تھی جس سے وہ نہ جانے کب سے غفلت برت رہا تھا۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، تم تو لڑنے پر اتر آئی ہو، خوبصورت لڑکیاں لڑتی اچھی نہیں لگتی؟ وہ مدہوش نظروں سے اسے دیکھتا اس کے قریب آیا، بوجھل آواز میں چہرہ اس کے چہرے کے نہایت قریب لے آیا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، وہ ناگواری سے بولی۔ اور اگر نہ رہوں تو؟ چٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے قریب کیا۔ اس کی گرفت میں محبت نہیں، ہوس ٹپکتی محسوس ہوئی۔ وہ اب اتنی بچی نہ تھی کہ اس کی آنکھوں کے تقاضوں کو نہ سمجھ پاتی۔ اسے تو شروع دن سے اس کی پکڑ دھکڑ سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ چھوڑے مجھے، چٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ سوچ رہا ہوں آج تمہاری مجھ سے یہ جھجک ختم کر ہی دوں۔ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گر لپیٹتے وہ دانت پیس کر بولا، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اس کی آواز خوف سے کام کر رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے کا نڈر پن کہیں جا سویا تھا۔ میری جان، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں۔ وہ بری طرح اس کی گرفت میں مچلی۔ اسے اندر دھکیل کر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ معائشہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا آج اس کے ساتھ؟ اس کی پکڑ دھکڑ میں اس کا موبائل شاید پاکٹ سے نکل کر باہر ہی کہیں گر گیا تھا۔ وہ کسے مدد کے لیے بلائے؟ معائشہ کو مخمور نظروں سے دیکھتے وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ نکالنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک پڑیا لیے وہ اس کی جانب آیا۔ اسے سونگھو۔ پڑیا کھول کر اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اس پاؤڈر کے قریب کیا۔ معائشہ کو بری طرح وہ پاؤڈر ناک اور حلق میں چبھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کے چکر میں 2-3 سانسیں اس پاؤڈر کے اپنے اندر اتار چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ مکروہ ہنسی ہنستا وہی پڑیا اپنے ناک کے قریب لے جا کر اسے سونگھنے لگا۔ معائشہ کو چند لمحوں بعد ہی اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی غلط نیت دیکھ کر اس پر حاوی ہوتا، یکدم ڈور بیل بجی۔ جنید آنے والے پر لعنت بھیجتا پھر سے معائشہ کی جانب مڑا، جس کا سر ڈھلک چکا تھا۔ وہ مدہوش سی نیچے کارپیٹ پر بکھرے اولیوں میں لیٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شرٹ اتارتا، ڈور بیل متواتر بجنے لگی۔ غصے میں جنید نے کمرے کا دروازہ ان لاک کیا۔ غصے سے بھرا وہ بیرونی دروازے کی جانب گیا، چٹکے سے کھولا۔ سامنے ہی جواد موجود تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ کیا کرنے آئے ہو؟ غصے سے اس سے بولا۔ معائشہ کہاں ہے؟ وہ کب سے اسے فون کر رہا تھا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے فلیٹ کی جانب آیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی اور وحشت اسے الارم کر رہی تھی، کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا وہ یہاں نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی کہیں گئی ہے، اپنا لہجہ ہموار کرتے وہ روڈ سے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا، اس کے پیچھے نظر گھماتے جواد کو معائشہ کا موبائل کوریڈور کے سرے پر گرا ہوا نظر آیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ سے دروازہ بند ہونے سے روکا۔ بکواس مت کرو، وہ یہیں پر ہے۔ وہ گھر آیا نہیں ہے، کہہ دیا نا، نکلو یہاں سے۔ اپنے ارادے کو پورا نہ ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جواد نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ اس دھکے کے لیے وہ تیار نہ تھا۔ وہ تیزی سے معائشہ کے موبائل کی جانب بڑھا، اسے اٹھا کر تیزی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ جواد اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا، وہ کھولتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑا۔ اس کا کوٹ پیچھے کالر سے اپنی مٹھی میں پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ جواد نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اسے چھلانگ پھلانگ کر وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں معائشہ بے ہوش نیچے کارپیٹ پر پڑی نظر آئے۔ اس کی ناک پر اسی پاؤڈر کے باقیات لگے تھے، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا ہوا تھا، کپڑے بکھرے سے تھے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھتا، اس کا سر اٹھا کر اسے دونوں بازوؤں میں بھینچ کر بمشکل اپنے آنسو روکے۔ اتنی دیر میں جنید کمرے میں آ چکا تھا۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ لال انگارہ آنکھیں لیے غصے سے بولا۔ جو بھی کیا ہے، تم سے مطلب؟ بیوی ہے میری، کچھ بھی کر سکتا ہوں میں اس کے ساتھ۔ اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر خباثت سے ہنسا۔ بایاں گال جواد کے مکے سے سوج چکا تھا۔ ہاں وہ بیوی جس کی کسی ذمہ داری کا تمہیں ہوش نہیں، جسے انسان تک تم سمجھتے نہیں، بس اپنی ہوس مٹانے کے لیے تمہیں یاد آ گیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے طنز پر وہ تلملایا۔ شٹ اپ، میرے ساتھ تو چلو، اس کا کاغذی تعلق ہے۔ تم کس تعلق کی بنا پر میری بیوی کے آگے پیچھے پھرتے ہو؟ کس رشتے کی بنا پر اس وقت اسے گود میں لیے بیٹھے ہو؟ اس کی غلیظ بات پر جواد کا دل کیا اس کے منہ پر تھوک دے۔ اس رشتے کے تحت جسے تم جیسا گھٹیا انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھ کر بولا۔ معائشہ کو گود میں اٹھا کر جم کے فلیٹ کی جانب بڑھا۔ جم اس وقت اسے معائشہ کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا ہوا اسے؟ دروازہ کھول کر وہ ایک جانب ہوا۔ جواد تیزی سے بڑھ کر اس کے سٹنگ روم کے صوفے پر اسے لٹا کر پانی لینے کچن کی جانب بڑھا۔ اسے نشہ سنگھایا ہے جنید نے، وہ تکلیف سے بولا۔
اس کے منہ پر چھینٹے مارے، نبض چیک کی۔ وہ صرف نشاور پاؤڈر کو پہلی بار سونگھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ چھینٹے منہ پر پڑتے ہی وہ ہوش میں آئی، مندی آنکھوں سے اپنے قریب جواد کا مہربان چہرہ دیکھا۔ خوف ابھی تک اس پر طاری تھا۔ بھائی، بھائی مجھے بچا لیں۔ تیزی سے اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ اس کے رونے پر وہ دونوں لب بھیج گئے۔ وہ مجھے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی تکلیف دہ بات منہ سے نکالتی، جواد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں تمہارے پاس، جیم ہے تمہارے پاس۔ وہ اس کے ساتھ لگائے، تسلی دینے لگا۔ وہ پھپک کر روئی۔ وہ بہت گندا انسان ہے۔ وہ اس کے ساتھ لپٹی اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ اگلے دن اس کی یہاں سے واپسی تھی۔ اس نے جیم کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ صبح آ کر اسے لے جائے۔ جیم نے جواد کے آنے کی خوشخبری بھی اسے سنائی تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی در آئی تھی۔ رات میں جب پورا ہوٹل خاموشی کی تصویر بنا ہوا تھا، وہ اپنے روم سے نکل کر نیچے بنے پول کے پاس آئی۔ زندگی نے کتنا رخ بدلا تھا۔ وہ بنا آگے بڑھنے کی خواہش لیے یہاں آئی تھی، اور آج یہاں سے نکلتے اسے شدید دکھ ہو رہا تھا، ایسے جیسے کوئی بہت اپنی چیز اس سے چھین رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھامی سگریٹ کی ڈبی کھولی، سگریٹ نکالا، کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آج تو اس کی طبیعت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا؟ کیسا احساس تھا؟ کیا وہ ساری زندگی انہیں کمزور سہاروں کی محتاج رہے گی؟ زندگی کا کوئی لمحہ دیر پا نہیں ہوتا، نہ دکھ، نہ خوشی، نہ کامیابی، اور نہ ہی ناکامی۔ کسی کی غمگیر آواز اس کی پشت سے ابھری۔ وہ بری طرح چونکی۔ یہ آواز! اس سے پہلے کہ وہ پول کی دیوار سے اٹھ کھڑی ہوتی، وہ بھی اس کے قریب ویسے ہی بیٹھ گیا۔ اور اگر ناکامی ہی ناکامی زندگی کا حصہ ہو، پھر اس کے بیٹھنے پر وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ دونوں پول کے پانی کو دیکھ رہے تھے، مگر سوچ دونوں کی مختلف تھی۔ اس کے سوال پر وہ استزائیہ ہنسا۔ کیا ناکامی واقعی ہے، یا ہم نے خود پر طاری کر رکھی ہے؟ ہو سکتا ہے زندگی کا رخ وہ نہ ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پانی سے نظر ہٹا کر اس نے معائشہ کے الجھے چہرے کی جانب دیکھا۔ اور یہ کیسے معلوم ہو کہ زندگی کا کوئی اور رخ بھی ہے؟ وہ بھی پانی سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ آنکھوں میں عجیب سی حیرانی تھی۔ جب ہم مایوسی سے باہر آئیں گے، تب مایوسی آپ کو صرف وہیں دکھاتی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دکھ، تکلیف اور محرومی، جو شاید اس حد تک نہ ہو جتنی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ نیوٹرل سوچ ہمیں چیزوں کے، واقعات کے اور زندگی کے اچھے رخ بھی دکھاتی ہے۔ تم پر مایوسی سایہ فگن ہو چکی ہوتی ہے، بس پر مایوسی سایہ فگن ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اور یہ مایوسی کے بادل کیسے چھٹے؟ ایک اور سوال۔ ہماری کوشش سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہاں، مشکل ضرور ہے۔ اس کے جواب پر اسے بے اختیار جواد یاد آیا۔ وہ بھی تو یہی کہتا تھا۔ اب دیکھ لو، اس سگریٹ کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہے، اگر ایک بار ہم ارادہ کر لیں۔ مسئلہ ہی ہمارے ارادوں کی ناپختگی کا ہوتا ہے۔ تمہیں آج کی پرفارمنس دیتے خود پر یقین ہی نہیں تھا۔ تم نے اپنی تکلیف کو اس قدر خود پر حاوی کر لیا کہ تمہارا ارادہ ڈگمگا گیا، حالانکہ یہ تمہارے اختیار میں تھا۔ تم دکھوں کو دعوت دیتی ہو کہ آؤ اور مجھے اپنے حصار میں لے لو۔ خوشی کے لیے دل وسیع کیوں نہیں کرتی؟ اب وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ مجھے خوشی راس نہیں آتی۔ سر جھکا کر وہ جیسے سب قصور اپنے کھاتے میں رکھتے ہوئے بولی۔ غلط، غم اور خوشی سب کو راس آتے ہیں، بس ہم یہ نہیں سوچتے۔ ہر خوشی کے ساتھ غم جڑا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دن کے ساتھ رات جڑی ہے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹا جڑا ہے، ویسے ہی خوشی اور غم ساتھ ساتھ ہیں۔ خیر، یہ آخری سٹیج نہیں تھا۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ مزے سے اس پر تبصرہ کرتا رہا۔ اب مجھے کون پوچھے گا؟ سب کہیں گے اس میں تو کانفیڈنس ہی نہیں، یہ تو ریجیکٹڈ ہے۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا کر دکھ سے ہنسی۔ اور تم اس ریجیکشن کو اون کرو گی؟ ہلکا سا رخ اس کی جانب موڑ کر اس سے سوال کرنے لگا۔ تو کیا کروں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اپنا زندگی کا کوئی مقصد بناؤ۔ بہت سال بے مقصد جی لیے، کچھ ملا؟ اب مقصد بنا کر دیکھو کیا ملتا ہے۔ وہ پھر سے اسے سمجھانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، ریجیکٹڈ لوگ ہی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ اور وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ جب وہ اسے چیلنج بنا لیتے ہیں، ریجیکشن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ زندگی کا اتنا بڑا سبق اسے چند الفاظ میں سمجھا گیا، اور ایسے جیسے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ معائشہ نے حسرت سے اسے دیکھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ریجیکشن کبھی دیکھی نہیں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ کیا تم میرے ماضی سے واقف ہو؟ یکدم غمگیر سنجیدگی سے اس نے سوال کیا۔ مگر مجھے یقین ہے، اس کی بات پر فرزاد نے ہولے سے کہکا لگایا۔ خود پر یقین نہیں، اپنی لایعنی سوچوں پر یقین ہے۔ کبھی فرصت میں تمہیں اپنے ماضی سے روشناس کرواؤں گا،
ابھی تو ایک آفر لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ یکدم وہ مطلب کی بات پر آیا۔ معائشہ اس کی بات پر بری طرح چونکی۔ میں ایک اینیمیٹڈ مووی کا میوزک دے رہا ہوں، مجھے تمہارا انگلش گانے کے لیے آڈیشن چاہیے، کل جانے سے پہلے میرے آفس میں آ جانا، امید ہے تم آڈیشن پاس کر لو گے، پھر ہم پروجیکٹ شروع کریں گے۔ 4-5 گانے مجھے تمہاری آواز میں چاہیے، لیکن کل اچھی تیاری کر کے آنا ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اسے وارن کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو سکتے میں بیٹھی تھی۔ کیا کریئر کی شروعات یوں بھی ہوتی ہے؟ پھول کے کنارے بیٹھے پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ ایسے ہوتا ہے۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا، کیونکہ اس کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ سب فائنل کر کے آیا۔ آڈیشن اور معائشہ کی مرضی سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کھڑے ہوتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ سکتے سے نکل کر اس نے چونک کر اس کی چوڑی ہتھیلی کی جانب دیکھا، جھجک کر اپنا چھوٹا سا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کھڑی ہوئی۔ زندگی ایک جگہ کھڑے رہنے کا نام نہیں، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کب کہاں ہماری قسمت کو منٹوں میں بدل دے، ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھو یہاں آنا اور یہ سب ہونا تمہاری زندگی کا وہ معجزہ ہے جو اب تمہاری زندگی بدل دے گا، مگر اس کے لیے تمہیں خود پر، اپنی صلاحیتوں پر ویسے ہی یقین کرنا ہوگا جیسے تم مایوسی پر یقین کرتی ہو، اندھا یقین۔ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ معائشہ کو پہلی بار اس کی خوبصورتی پر یقین ہوا۔ عجیب سے نرم تاثرات رہتے تھے اس کے چہرے پر جو اسے بس اتنا ہی بے تکلف ہونے دیتے تھے جتنی وہ اجازت دیتا تھا۔ یہ نرمی پل میں وہ ختم کرنی بھی جانتا تھا، جیسے شو کے دوران اس کے رونے پر اس کے چہرے پر شدید سختی در آئی تھی۔ اس لمحے اس کے تاثرات شو کی نسبت بالکل اس کے برعکس تھے۔ اگر وہ پہیلی تھی تو وہ بھی ایک گہرا راز تھا۔ معائشہ کو یکدم اس میں بے حد دلچسپی محسوس ہوئی۔ گڈ نائٹ۔ اس کے کندھوں کو تھپک کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب کوئی آندھی طوفان کی طرح اس کے آفس میں آیا۔ کامران لغاری کو دیکھ کر وہ حیران ہوتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میری بیوی سے آئندہ دور رہنا۔ اس کی ٹیبل کے قریب رکتے وہ غصے سے بولا۔ اس نے الجھ کر اس کے غصے کو دیکھا۔ میں تمہاری بیوی سے دور ہی رہتا ہوں، سمجھ نہیں آئی تمہارے غصے کی؟ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بہت اچھے سے جان گیا ہوں میں تمہاری گندی نیت۔ وہ اسی سخت لہجے میں بولا۔ فرزاد نے سنجیدگی سے ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے۔ اچھا کیا جان گئے ہو؟ اسی ٹھہرے لہجے میں بولا۔ یہ میں بہت جلد بتاؤں گا، اسے وارن کرتے وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے نکل گیا۔ فرزاد سر جھٹک کر واپس کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے واقعی اسے خوب بتا دیا تھا۔ چند دن بعد کی بات تھی، ایک لڑکی آڈیشن کے لیے اس کے پاس آئی۔ بیٹھے، اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ پیچھے مڑ کر وہ کی بورڈ پر کوئی دھن سیٹ کرنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ وہ تال ملائے کہ اسے اپنے پیچھے آفس لاک ہونے کی آواز آئی۔ حیرت سے وہ اس لڑکی کی جانب مڑا جو آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دروازہ کھولیں۔ ماتھے پر بل لیے اس نے کڑک لہجے میں اس سے کہا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یکدم وہ چلانے لگی۔ فرزاد حق تک اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ کھولیں لاک۔ وہ یکدم غصے سے سیٹ سے نکلتے دروازے کی جانب بڑھا جہاں کھڑی وہ اپنے بازو سے کپڑے کو پھاڑ رہی تھی۔ وہ اس کی حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مفلوج ہوتے دماغ سے وہ اس نیم پاگل کو دیکھ رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، مت کریں۔ یکدم اس کے گریبان کو تھام کر وہ جھٹکے دیتی زور زور سے چلائی۔ اس کے آفس کے باہر بھیڑ لگنے لگی۔ کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا تو کوئی اونچی اونچی بول رہی تھی۔ یکدم لاک کھول کر وہ نڈھال سی باہر کی جانب گری۔ فرزاد اپنے اندر ہلنے کی سکت تک نہیں رکھتا تھا۔ یہ مجھے آڈیشن کے بہانے یہ میری عزت لوٹنے لگے تھے۔ سب حق تک اس لڑکی کو اور کبھی فرزاد کو دیکھتے۔ یہ بکواس کر رہی ہے۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ کر بولا۔ اس کی حالت دیکھو تم۔ اس کا پروڈیوسر یکدم بفر کر بولا۔ وہ لڑکی رو رو کر سب کو اپنے سچے ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ زندگی کا یہ مشکل ترین موڑ فرزاد کو عرش سے فرش پر لے آیا۔ اس کے خلاف کیس چلا۔ سبھی نے اسے کانٹریکٹس کا ختم کر دیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی سے اس کی کون سی دشمنی تھی کہ اس نے ایسی گری ہوئی حرکت کی، اپنی نسوانیت کو یوں چوک کی زینت بنایا۔ پورا پریس اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ تو میرے ساتھ گھر چلو۔ اس کی حالت سنبھلتے وہ اسے لیے گھر چلا گیا۔ آج وہ اپنے باپ سے سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ مزید معائشہ کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاید اسے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کیا ہوا؟ روتی ہوئی معائشہ کو اس کے ساتھ آتے دیکھ کر گلناز حیران سی ہوئی۔ کچھ نہیں، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تلخی سے اسے کہتا۔ معائشہ کی جانب متوجہ ہوا جو اس کے بازو کے گھیرے میں ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔
تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، پریشان مت ہو، اپنے کمرے میں جاؤ، میں ڈیڈی سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے اس کے سر پر بوسہ دے کر اسے اس کے کمرے کی جانب بھیجا۔ آج اتفاق سے گلناز اور منیر گھر پر ہی تھے۔ گلناز نے کڑی نگاہوں سے ان دونوں کا یہ التفات دیکھا۔ جواد کے تلخی سے بولنے پر انہوں نے دوبارہ اسے مخاطب نہیں کیا۔ جواد کے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے وہ معائشہ کے پیچھے اس کے کمرے میں آئے۔ کیا کر کے آئی ہو؟ غصے سے اسے گھورا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی، ماں کو اندر آتے دیکھ کر تیزی سے کھڑے ہوتے اپنی صفائی دینے لگی۔ جواد کے ساتھ کیوں اس طرح آئی ہو؟ جنید کہاں ہے؟ وہ اسے غسیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے، اور جواد بھائی کے بارے میں آپ کچھ بھی غلط مت کہیے گا۔ ایک وہی یہاں میرے اپنے ہیں۔ جس سائیکو کے ساتھ آپ نے میری شادی کیا وہ مجھے ہمہ وقت نوچنے کو تیار رہتا ہے۔ یہ جواد بھائی ہیں جو مجھے اس کے چنگل سے نکال کر لائے ہیں۔ آج اس نے اپنے لیے بولنے کی ٹھان ہی لی۔ شکر کرو کہ اس نے تمہیں قبول کیا، وہ بھی میری وجہ سے۔ اس کی بات پر گلناز نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا، پھر نخوت سے بولی، مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ کو میری ضرورت نہیں تھی تو مجھے یہاں بلوایا کیوں تھا؟ اپنے شوہر کی خواہش کے لیے؟ کیا کوئی ماں اتنی خود غرض بھی ہو سکتی؟ اتنی نفرت ہے آپ کو مجھ سے کہ میری زندگی کو داؤ پر لگاتے آپ کا دل لمحہ بھر کو بھی نہیں کانپا؟ اس کے سامنے کھڑی آج پہلی بار وہ اس کا احتساب کر رہی تھی۔ شٹ اپ، سیدھی طرح اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اور جواد سے فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے اسے خاموش کروا کر بولی، اب اور نہیں، میں مزید آپ کے فیصلے کی بھینڈ نہیں چڑھ سکتی۔ اب جو فیصلہ بھی کریں گے جواد بھائی کریں گے۔ مجھ سے خون کا رشتہ نہیں مگر انسانیت کا رشتہ ہے ان کا، جو شاید آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وہ افسوس سے ماں کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے آنسو پونچھنے کی بجائے مزید اسے تکلیف میں دھکیلنا مناسب سمجھا تھا۔ اس کی جرأت پر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ منیر کھڑکی کے پاس اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ آؤ، اسے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے معائشہ کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے وہ ان کی جانب ایک نظر دیکھ کر پھر سر جھکا کر بولا۔ اس کی بات پر وہ چونکے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کتاب بند کر کے سامنے موجود چھوٹی سی راؤنڈ ٹیبل پر رکھی۔ آپ کو جنید کی خبر گیری رکھنی چاہیے تھی۔ نہ اس نے نشہ چھوڑا ہے اور نہ ہی لڑکیوں کو۔ نہ جانے کتنی بار وہ فلیٹ میں معائشہ کی موجودگی میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آیا، جس سے بچانے کے لیے آپ نے معائشہ کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ اسے ابیوز کرتا ہے۔ اس کی بات پر انہوں نے انکارا بھرا۔ تو وہ کس دن اسے اپنا شوہر ایکسیپٹ کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئی ہے؟ ان کی بات پر اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ یعنی وہ سب جانتے ہیں؟ اس کی عمر دیکھی آپ نے؟ ابھی وہ کتنی چھوٹی ہے، اسے اس رشتے کی سمجھ نہیں ہے۔ جنید کو آپ کو بدلنا ہوگا، ورنہ میں معائشہ کو اس کے پاس کبھی جانے نہیں دوں گا۔ چل ہمیں صدمے میں رہنے کے بعد وہ تیز لہجے میں بولا، کیوں، تم کیا لگتے ہو اس لڑکی کے؟ انہوں نے بھویں سکیڑ کر غصے سے اسے دیکھا۔ وہ جو آپ میں سے کوئی اس کا نہیں لگتا۔ وہ بایولوجیکل میری بہن نہیں ہے مگر میں اسے اپنی بہن مانتا ہوں۔ ضروری نہیں خون کے رشتے ہی اصل اور سچے رشتے ہوں۔ وہ شاید پہلی بار اپنے اور معائشہ کے رشتے کی کسی کو صفائی دے رہا تھا۔ جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، جب وہ اسے شوہر کے طور پر قبول کر لے گی وہ بھی اپنی بری عادتیں چھوڑ دے گا۔ پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہوتے انہوں نے گویا اس کی ساری باتیں رد کی۔ اور آپ ڈاکٹر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں یا پومسٹ ہیں جسے اس بات کا علم ہے کہ معائشہ کا اس کی جانب متوجہ ہونا اس کا علاج ہے؟ وہ پھر سے ان سے باز پرس کرنے لگا۔ اس کے کڑوے لہجے پر منیر نے غصے سے کتاب بند کر کے اس کی جانب دیکھا۔ تم اس معاملے سے دور رہو تو بہتر ہے۔ میں جو بھی ہوں بہرحال تمہارا باپ ہوں۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، نہیں تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور دیکھ لینا۔ وہ صفاقی سے بولے، میں ہی بے وقوف ہوں جو اس کی وکالت کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ یہ کیوں بھول گیا کہ وہ آپ کے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے، اسی لیے اس میں کوئی غلطی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ وہ انہیں آئینہ دکھا کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ باہر نکل کر ایک گہرا سانس کھینچا۔ ان کے رد عمل سے پہلے ہی وہ باہر جا چکا تھا، ورنہ وہ اس کا دماغ ٹھکانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ دبایا، سامنے پڑا موبائل اٹھایا، جنید کا نمبر ڈائل کیا۔ آ کر اپنی بیوی کو لے کر جاؤ اور آئندہ اپنے مسائل کو اپنے تک محدود رکھنا۔ اسے بیوی کے حقوق دے کر اپنا پابند کرو۔ آئندہ نہ وہ جواد سے ملے اور نہ میرے گھر تک آئے، ورنہ میرا فلیٹ چھوڑ کر فٹ پاتھ پر بیٹھ جاؤ۔ غصے سے اسے سنا کر فون بند کیا۔ سبھی نے گویا اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس نے اتنی گندی سازش اس کے خلاف کی ہے۔ وہ تو کسی کے ساتھ آج تک اس انڈسٹری میں تیز لہجے میں بھی نہیں بولا تھا، تو اس حد تک دشمنی۔ وہ پریشان سا بیٹھا تھا، 2 ہفتوں سے کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا تھا۔
اس کے آفس میں موجود سبھی لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی تھی۔ مسلسل اخباروں اور نیوز چینلز میں اس قصے کو اچھالا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ نیوز چینل لگائے لوگوں کو اپنے بارے میں زہر اگلتے سن رہا تھا۔ صالحہ بیگم کچن سے نکل کر اس کے پاس بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر ریموٹ اس کے آگے سے اٹھا کر ٹی وی بند کیا۔ اس نے چونک کر ماں کی جانب دیکھا، سرخ آنکھیں، نہ جانے کتنی راتوں سے وہ سو نہیں سکا تھا۔ کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے انہوں نے محبت سے چور لہجے میں کہا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ وہ نم لہجے میں بولا، تو یقین رکھو تمہارے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہوگا۔ محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے انہوں نے مسکرا کر اس کا درد کم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے زیادہ کیا برا ہوگا کہ میرے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جبکہ میرا کردار بالکل شفاف ہے، میری نیت بالکل صاف ہے۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ ٹوٹے لہجے میں بولا، اور اللہ تمہاری نیت سے بھی واقف ہے اور تمہارے کردار کی شفافیت سے بھی۔ پتہ ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے راستے آتے ہیں جس کے آگے بند گلی ملتی ہے، ایسا لگتا ہے بس زندگی اب یہی ہے، یہی اس گلی میں ختم ہو جائے گی، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ کو سہلاتے وہ نرم لہجے میں گویا ہوا اس کے ہر زخم پر پھائے رکھ رہی تھی، پھر اللہ اپنا معجزہ دکھاتا ہے جو نہ ہماری حکمت کر سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور طاقت۔ وہ اس بند گلی میں ہمارے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ کیا تم اللہ کے کرم سے، اس کی عنایتوں اور رحمتوں سے مایوس ہو؟ کیا تم اسے جھٹلاؤ گے؟ ان کے سوالوں کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھے۔ وہ جو کبھی غربت میں اپنی محبت کی قربانی پر بھی مایوس نہیں ہوا تھا، اب ہو رہا تھا۔ مایوسی ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کرب، تکلیف اور درد۔ امید اور خود پر یقین ہمیں اللہ کی رحمت سے روشناس کرواتا ہے، اس کی مصلحت کو سمجھنے اور اس پر صبر کی ہمت دیتا ہے۔ اس میں اللہ کی مصلحت ہے بیٹے، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا وہ تو اپنے انجام کو پہنچے گا، مگر اللہ نے تمہیں یہ دکھایا ہے کہ خوشیوں کے ساتھ دکھ اور کامیابیوں کے ساتھ ناکامیاں ہمیشہ جڑی رہیں گی۔ اس میں سے نکلنے کے راستے تمہیں نکالنے ہیں، دروازے اللہ تمہارے لیے کھولتا جائے گا۔ اس بند گلی کا بھی کوئی دروازہ ہوگا اور جلد کھلے گا۔ اللہ تکلیفیں اپنے قریب ہونے کے لیے دیتا ہے، دور ہونے کے لیے نہیں۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ، تمہارے سبھی راستے وہ آسان کر دے گا۔ محبت سے اس کے ماتھے کو چوم کر وہ اٹھ کر جا چکی تھی، مگر اس کے لیے بہت سی سوچیں کھول گئی تھی۔ واقعی اس مایوسی نے ہی ختم کر دی تھی۔ گہری سانس کھینچ کر وہ کھڑا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوا، وضو کر کے نفل پڑھے، سلام پھیر کر اس کے در پر بھکاری بن گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی کی عزت پامال نہیں کی، محبت دل میں رکھنے کے باوجود کبھی اس لڑکی کے لیے غلط نیت نہیں رکھی۔ تیری رضا میں راضی ہو گیا، میری تکلیف کا درما کر دے، میری ذات کو بے مول ہونے سے بچا لے۔ پھر جو آنسو اللہ کے قرب میں بہتے ہیں ان کو اللہ کبھی بے مول نہیں ہونے دیتا۔ وہ تیار ہو کر اس کے آفس میں آئی۔ آ جاؤ، دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ ہولے سے ایسے مسکرایا جیسے اس کے آنے کا یقین تھا اور شاید اس کا انتظار بھی تھا۔ ٹھیک ہو؟ رات کی نسبت اس وقت وہ اسے خاصی کمپوز لگی۔ براؤن بیل باٹم جینز پر پلم رنگ کا ہائی نیک، جس پر بلو جینز کی لانگ جیکٹ پہن رکھی تھی، بالوں کو مخصوص انداز میں پونی میں قید کر رکھا تھا، کسی بھی میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اسے سامنے موجود تھی۔ بیٹھو، ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ جو کی بورڈ کی کیز کو سیٹ کر رہا تھا، اس کی آواز پر لمحہ بھر کو ہاتھ روک کر اس کی جانب مڑا، فرصت سے اپنی کرسی کا رخ اس کی جانب کر کے دائیں بازو کی کوہنی کرسی کی ہتھی پر ٹکائے، مٹھی تھوڑی اور ہونٹوں پر جمائے، سر سے اپنے سوال کرنے کی اجازت دی۔ گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ میں کوئی اتنی منجھی ہوئی سنگر نہیں، انسان بھی اتنی اچھی نہیں، پھر آپ مجھے اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے رکھ رہے ہیں، مجھے یوں سمجھا رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، کیوں؟ کل رات سے جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، آخر اس نے پوچھ لیا۔ کیا کسی کو پروجیکٹ کی آفر تبھی کی جا سکتی ہے جب اس کا سنگنگ ریکارڈ بہت اعلیٰ ہو، پروفائل پر ہزاروں پروجیکٹس کی ڈیٹیلز ہوں، بہت بڑا نام ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔
اور دوسری بات، تمہیں سمجھانا کیا غلط بات ہے؟ کوئی شخص اپنی زندگی برباد کر رہا ہو، مشکل میں ہو، اسے غلط صحیح کی سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ دوراہے پر کھڑا ہو، کیا تم ایسے شخص کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جاؤ گی، یہ سوچ کر کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں، میرا اسے کیا واسطہ کہ میں اس کے لیے کچھ اچھا کروں، اختیار رکھتے ہوئے بھی؟ دونوں بازو ٹیبل پر رکھ کر ہاتھوں کو باہم پیوست کیے، وہ اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر چکا تھا۔ نہیں، وہ سر ہلا کر بولی۔ کیا نہیں؟ آنکھیں سکیڑ کر وہ پھر سے اسے بولنے پر اکسا گیا۔ میں اس کی مدد کروں گی، وہ سادے لہجے میں بولی۔ تو میں بھی یہی کر رہا ہوں، تمہیں خود اندازہ نہیں تم اپنے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہو۔ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کو صحیح غلط کی اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی۔ ہیرے بہت کم جوہری کو ملتے ہیں، اور جب مل جائیں تو وہ ان تک پہنچنے اور انہیں تراشنے کے لیے ہر حد تک چلا جاتا ہے۔ معائشہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو خود کو کوڑا سمجھتی تھی وہ اسے ہیرا کہہ رہا تھا۔ میں ہیرا نہیں ہوں، وہ اسے جھٹلانے لگی۔ کیا کبھی کسی ہیرے کو کہتے سنا ہے کہ وہ ہیرا یا نہیں؟ یہ جوہری جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، ہیرا نہیں۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر بکھرے خود اذیتی کے رنگوں کو کھوج رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں اچھی نہیں ہوں۔ وہ پھر سے نظریں جھکا کر گویا اعتراف جرم کر رہی تھی۔ مجرم کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ مجرم ہے، کیونکہ اسے اپنے جرم کا احساس نہیں ہوتا۔ خود کو مجرم ہی کہتا ہے۔ جس کے دل میں ندامت ہو، اسے معلوم ہو کہ اس نے زندگی میں کچھ غلط کیا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہو۔ عادی مجرم کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا۔ جو چھوٹے موٹے جرم کرتے ہیں وہ جلد ضمیر کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ یہ وقت کو فیصلہ کرنے دو کہ تم کیا ہو۔ وقت بہت کچھ باور کروا دیتا ہے۔ ابھی تو سر پکڑو اور مجھے اچھا سا گانا سناؤ۔ وہ اس کی ہر بات کو بڑے مزے سے جھٹلاتے اسے زج کر رہا تھا۔ کیسا شخص تھا کہ اسے معائشہ میں بری لڑکی نظر نہیں آتی تھی، جبکہ بہت سے لوگ اس کے حلیے، اس کے نشے کی عادت سے اس سے نفرت کرتے تھے، اور وہ مسلسل اسے اچھا ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا۔ معائشہ نے الجھی اور کسی قدر خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سا گانا گانے لگی ہو؟ وہ کی بورڈ کو سیٹ کرتا اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ان کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا ہی نہ ہو۔ رچرڈ والٹرز کا گاؤں گی، وہ لمبی سانس کھینچتے بتانے لگی۔ مائی فیوریٹ سنگر۔ وہ بھی اسے اپنی پسند سے آگاہ کرنے لگا۔ جیسے ہی میں سگنل دوں تم نے شروع کر دینا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو کھول کر باقی ہاتھ بند کر کے کہا۔ پہلے ایک، پھر دوسری اور پھر تیسری انگلی بند کی۔ معائشہ نے گہرا سانس کھینچ کر کے آنکھیں بند کی۔ سنگ دیٹ سانگ وی لو، بریتھ ان آل دیز orchestrated words, and man you should have been there, and man you should have seen us when we were kids. The world keeps going forward like she does. The planets light the way. I need more time. I need more starlight. Come over to my side. Breathe in all these ocean lies. And man you should have seen us when we were kids. And man you should have seen us back in our place. The world goes back. It keeps on moving. The planets light the way. I need more time. I need more starlight. کس خوبصورتی سے اس نے گانے کے ساتھ انصاف کیا تھا، یہ فرزاد سے بہتر کون جانتا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی آواز کی خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کر سکتا تھا۔ وہ واقعی ہیرا تھی، اور جوہری سے بڑھ کر اس ہیرے کی قدر بھلا کب کسی کو ہوئی ہے۔ آہستہ سے کی بورڈ پر سر بکھیرتے اس کی آواز اور فرزاد کے ساز نے اس کے آفس کے ماحول کو ایک نئی ہی دنیا بنا دیا تھا، جس میں اس لمحے ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر میں جنید اسے لینے آ چکا تھا۔ مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ؟ وہ لاؤنج میں جواد کے پاس بیٹھی روحانسی لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے، جیسے بہت ضبط سے گزر رہا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے فی الحال لڑ نہیں سکا، لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں تم مجھے ہمیشہ اپنے آس پاس پاؤ گی۔ میں جلدی تمہاری طرف سے کورٹ میں کیس کروں گا۔ بہتر ہے کہ تم اس گھٹیا شخص سے ڈائیورس لے لو۔ اسے ساتھ لگائے وہ آہستہ آواز میں سمجھا رہا تھا۔ جنید باہر گاڑی میں ہی موجود تھا، بس اس نے فون کر کے گلنازوں کو حکم دیا تھا کہ اسے باہر بھیج دے، وہ اسے کمرے سے باہر لے آئیں۔ جواد کو باہر بیٹھا دیکھ کر وہ واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ بھائی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، وہ ملتجی انداز میں بولی۔
تم کیوں اتنا خوف زدہ ہو رہی ہو؟ اگلی بار کوئی ایسی حرکت کرے مجھ سے بھی پہلے پولیس کو کال کر دینا، بس چند جیسے تیسے رہ لو۔ میری جاب ہو چکی ہے، میں آج کل میں جیم کے ہی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے والا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ آنسو پوچھتی باہر آئی۔ جنید نے ایک نظر خاموشی سے اسے دیکھا۔ شکر تھا کہ اس وقت وہ حواسوں میں تھا۔ معائشہ کو پھر بھی اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر فلیٹ پر پہنچنے تک اس نے معائشہ کو کچھ نہ کہا۔ اسے تھوڑا حوصلہ ہوا، اسے فلیٹ پر چھوڑ کر وہ خود کہیں چلا گیا۔ اس نے مزید سکون کا سانس لیا۔ فلیٹ میں آتے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اسے موبائل کا خیال آیا۔ کمرے میں ڈھونڈا، کہیں نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ آہستہ سے باہر نکلی۔ پورے فلیٹ میں جنید کہیں نہیں تھا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی لاؤنج میں آئی۔ وہیں ٹیبل پر اس کا موبائل دھرا تھا۔ شکر کا سانس لیتے موبائل اٹھا کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ لاک لگا کر موبائل کھولا۔ تبریز کے لاتعداد میسیجز اور فون کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ نم آنکھیں لیے ایک ایک میسیج کو پڑھنے لگی۔ سب میں اس کے لیے شدید فکر موجود تھی۔ سب میسیج پڑھ کر اس نے اسے کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ کیسی ہو یار تم؟ کہاں ہو؟ کل سے پاگلوں کی طرح تمہیں کال کر رہا ہوں، نہ تم میسیج پڑھ رہی ہو نہ کال اٹینڈ کر رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے؟ کس قدر پریشان تھا وہ اس کے لیے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ ایک دم رو پڑی۔ معائشہ کیا ہوا ہے؟ میں اپنے فلیٹ پر ہی ہوں، اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ۔ وہ اسے تسلی دیتے بولا۔ میں آ رہی ہوں، بمشکل آنسو پیتے بولی۔ ہاں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ فکر مندی سے بولا۔ فون بند کر کے آنسو صاف کرتے وہ جس ہولیے میں تھی ویسے ہی باہر نکلی۔ فلیٹ لاک کر کے وہ اس کے فلیٹ کے سامنے موجود تھی۔ بیل دیتے ہی دروازہ کھلا۔ سامنے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تبریز پریشان سا کھڑا تھا۔ اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ بھی خاموشی سے چلتی صوفے پر جا بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا سطح چہرہ دیکھ کر وہ حقیقت میں گھبرا گیا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی معائشہ کو ایک ہمدرد ملتے ہی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس کے کندھے سے لگ کر وہ بری طرح رو پڑی۔ یار کیوں ایسے کر رہی ہو؟ بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ وہ حیران سا اس کی حرکت پر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنا گیا۔ تھوڑی اس کے سر پر رکھی۔ معائشہ میں پاگل ہو جاؤں گا اب اگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو۔ اس کی دھمکی پر وہ ہولے سے اس سے الگ ہو کر سب بتاتی چلی گئی۔ تبریز نے مٹھیاں بھینچ لی۔ تم کیوں ایسے گھٹیا شخص کے ساتھ رہ رہی ہو؟ مائی گاڈ، کس قسم کے گھر والے ہیں جنہیں احساس ہی نہیں؟ حد ہے۔ اور تمہاری ماں عجیب خود غرض عورت ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اضطراب کے عالم میں بولا۔ مجھے گھٹن ہونے لگ گئی ہے اس ماحول سے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر جو اس نے نشے میں میرے ساتھ کچھ… یہ سوچتے وہ پھر سے رو پڑی۔ کیوں وہ کچھ کرے گا؟ لاوارث ہو کیا تم؟ جواد نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آئندہ وہ کچھ کرے فوراً پولیس کو کال کرو یا میرے پاس آ جاؤ۔ کیا تم نے اب تک جواد کو اپنی اور میری دوستی کا نہیں بتایا؟ ایک دم کچھ یاد آنے پر وہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں، پتہ نہیں بھائی کیسے ریئیکٹ کریں۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں تم بہت جلدی لوگوں پر یقین کر لیتی ہو، بس اسی لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ سے ملنے سے نہ منع کریں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ تو تم کسی قیمت پر بھی مجھ سے دوستی ختم نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اسے باتوں میں لگا کر ریلیکس کر رہا تھا۔ اس کے سوال پر یکدم معائشہ کے گال تمتمائے۔ تبریز کی نگاہوں سے اس کے گالوں کا بلش ہونا چھپا نہ رہ سکا۔ نظر جھکا کر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ یہ صرف دوستی نہیں ہے۔ کچھ کھایا تم نے؟ وہ یکدم ماحول کی کثافت مزید کم کرتے نارمل انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ کچھ کھانے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ تم ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں کچھ لاتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر اٹھا۔ 6 ماہ ہو گئے تھے اسے یہ کیس لڑتے، مگر کہیں کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ انڈسٹری سے سب کام ملنا بند ہو چکا تھا، مگر وہ اب مایوس نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اور اس کی امید رائگاں نہیں گئی تھی۔ رات میں وہ جائے نماز بچھائے روزانہ کی طرح نوافل ادا کر رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ دعا مانگ کر جائے نماز اٹھا کر وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ چند پل وہ موبائل بجتے دیکھتا رہا، پھر آخری بیل ہونے سے پہلے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی غمگین آواز فون میں ابھری۔ ہیلو فرزاد، بات کر رہے ہو؟ لہجہ بڑا پرتکلف تھا، مگر آواز اس کی پہچان میں نہیں آئی۔ جی آپ کون؟ ماتھے پر بل لیے اس نے سوال کیا۔ رضا بات کر رہا ہوں، ہاشم کے آفس کا CCTV مینیجر۔ اس کے جواب پر وہ بری طرح چونکا۔ کیسے ہو رضا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اخلاقاً بولا۔ میں ٹھیک ہوں، 3-4 ماہ سے ملک سے باہر تھی، کچھ کام کی وجہ سے کل ہی آیا ہوں۔ میں پہلے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا، مگر بہت بری طرح ایک مسئلہ میں الجھا ہوا تھا، وہاں سے فارغ ہو کر کل ہی آیا ہوں، اور آتے ساتھ ہی تمہیں کانٹیکٹ کیا ہے۔ فرزاد کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہ سب اسے کیوں بتا رہا ہے۔ مجھے تم سے معذرت کرنی ہے اور تمہیں کچھ دکھانا بھی ہے۔ امید کرتا ہوں تمہارے کیس کا فیصلہ ایک ویڈیو کروا دے گی۔ اس سے پہلے کہ فرزاد اس سے ان تمام باتوں کا مقصد پوچھتا، اس کی اگلی بات سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ کیسی ویڈیو؟ وہ مشکل بولا۔ کل مل لو پھر بتاتا ہوں۔ اس کی بات کے بعد اس نے مزید نہیں کریدا۔ اگلے دن کا پروگرام طے کرتے اسے اللہ پر یقین ہو گیا
کہ وہ واقعی بڑا رحیم ہے اور بند گلیوں میں بھی دروازے رکھنا جانتا ہے۔ چند آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر گرے۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی اس ہوٹل میں موجود تھا جہاں کا انہوں نے طے کیا تھا۔ پورے 4 بجے اسے رضا اپنے ٹیبل کی جانب آتا ہوا نظر آیا۔ مصافحہ کر کے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی بہت اچھی طرح اس سے سلام دعا تھی۔ کوئی بھی ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے میں اصل مقصد کی جانب آؤں گا۔ فرزاد ابھی بھی خود بھی کسی قسم کی کوئی اور بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ یہ ویڈیو مجھے تمہیں 2 ماہ پہلے ہی دے دینی چاہیے تھی، لیکن مجھ پر کچھ پریشر تھا، میں چاہنے کے باوجود نہیں دے پایا، اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا بھی پڑا جب ایک بے گناہ شخص کی مدد کرنے کی بجائے میں جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیتے خاموش رہا۔ اس کی بات فرزاد کو لمحہ بلمحہ حیران کر رہی تھی۔ میری خاموشی کی سزا اللہ نے مجھے دی اور میری بیٹی کے ہارٹ میں سوراخ تجویز ہوا۔ اس کے علاج کے لیے مجھے ملک سے باہر جانا پڑا، مگر ہر روز اللہ سے وعدہ کرتا تھا کہ جیسے ہی اس مسئلے سے نکلا فوراً سے پہلے تمہیں تمہاری امانت دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک سیڑھی اس کی جانب بڑھائی۔ سب آفیسز میں CCTV کیمرے لگے اور یہ بات میرے اور ہاشم کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی۔ یہ سب میرے ساتھ تمہارے ساتھ کامران لغاری نے کروایا تھا اور ہاشم کو اس نے منہ مانگے پیسے دیے تھے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروایا، مگر میرے پاس تمہارے کیس کو تمہاری جانب موڑنے کے لیے تمہارے آفس کی اس دن کی ویڈیو موجود ہے جس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ تم بالکل بے قصور ہو۔ میں نے جب ہاشم سے اس کا ذکر کیا تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور یہ ٹیپ ڈیلیٹ کرنے کا کہا، مگر تمہارا سب ریکارڈ میرے پاس تھا۔ مجھے یہ قطعی مناسب نہیں لگا تھا، لہٰذا اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھ کر آفس سے میں نے اس کا ریکارڈ ختم کروا دیا ہے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں پہلے ہی یہ سب تم تک نہیں پہنچا پایا۔ وہ ندامت کے مارے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا، اور فرزاد اس کی تو وہ حالت تھی کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ واقعی بے انصاف نہیں، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔ سیڑھی تھام کر وہ بے اختیار اٹھا۔ اس کی دیکھا دیکھی رضا بھی اپنی سیٹ سے اٹھا۔ فرزاد نے بے اختیار اسے گلے لگا کر زور سے بھینچا۔ تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، وہ شدت گریہ سے بولا۔ نہیں یار، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں شدید نادم ہوں کہ میں نے ہاشم کا ساتھ دیا۔ میں اس کا اسٹوڈیو چھوڑ کر فصیح کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے اور پیسے کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ کسی کی شرافت اسے نظر ہی نہ آئے۔ وہ دکھ سے بولا، اللہ ایسوں کو ہدایت دے۔ وہ جلد ہی جلد اپنے وکیل کے پاس جانا چاہتا تھا۔ بنا کچھ کھائے پیے وہ دونوں وہاں سے نکل چکے تھے، اور پھر وہ فیصلہ جو اتنے مہینوں سے نہ ہو پایا تھا دنوں میں ہو گیا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اس کی گواہی لی گئی، اور پھر فرزاد نے کامران لغاری اور ہاشم پر کیس کیا۔ چند دن وہ حوالات میں رہے اور ایک بھاری رقم انہیں فرزاد کو دینی پڑی۔ چند دن کی مشکلوں کے بعد انڈسٹری اب پوری تعظیم سے اسے کانٹریکٹس دینا شروع ہوئی۔ اب کی بار وہ باعزت اور نامور میوزیشین کی حیثیت سے ابھرا۔ جم کے آتے ہی اس نے جم کو فرزاد سے ملوایا۔ سر نے مجھے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے سائن کر لیا۔ اس نے جیم کو خوشخبری سنائی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، اس شو میں جیتو یا نہ جیتو مگر تم بڑے بڑے میوزیشینز کی نظر میں آ جاؤ گی۔ وہ خوشی سے اسے ساتھ لگائے بولا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرائی۔ جیم کو اس کے چہرے پر پہلی بار اتنی آسودگی نظر آئی۔ وہ ٹھٹکا، سر تم سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ دونوں فرزاد کے آفس کی جانب بڑھے۔ سر یہ جیم ہے، میرا بہت اچھا دوست، اور میری فیملی بھی۔ فرزاد کے کم ان کہنے پر وہ جیم کو لیے اندر داخل ہوئے۔ فرزاد نے سیٹ سے کھڑے ہو کر جیم سے مصافحہ کیا۔ اس کے تعارف پر وہ لمحہ بھر کو چونکا۔ گلیڈ ٹو میٹ یو۔ دونوں نے اخلاقیات نبھائے۔ معائشہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں نے انہیں سائن کر لیا ہے۔ فرزاد انہیں صوفے پر بیٹھنے کا کہتے ٹیبل کے قریب پڑی کرسی کا رخ ان کی جانب موڑ کر بیٹھ گیا۔ جی سر، اس نے مجھے ابھی بتایا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جان کر کہ اب یہ کسی صحیح ٹریک کی جانب آئے گی۔ اس کی بات پر وہ بھی مسکرایا۔ جی، اور ایک اور بات جو شاید معائشہ کو معلوم نہیں کہ انہیں گانوں کی ریکارڈنگ کے لیے میرے ساتھ پاکستان جانا ہوگا۔ اس کی بات پر وہ دونوں چونکے۔ آج شام میں اس کا بھائی آ رہا ہے تو ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، ویسے تو میرا نہیں خیال کہ اسے اعتراض ہوگا۔ جیم نے گلا خنخار کر اسے جواد کی آمد کا بتایا۔ معائشہ فی الحال خاموش تھی۔ میرا تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں، میں کیسے وہاں رہوں گی؟ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے پلٹ کر کبھی اپنی پھوپھو سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ نہ جانے ان کا نمبر کیا تھا، پتہ نہیں وہ اب وہیں رہتے بھی ہوں یا نہیں، یا پھر وہ اسے اب ایکسیپٹ کرے بھی یا نہیں۔ بہت سی سوچیں اس پر حملہ آور ہوئی۔ لگتا تو ایسے ہے جیسے یہاں بھی کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے۔
فرزاد کی بات پر اس نے جھٹکے سے رخ اس کی جانب کیا۔ آنکھیں لمحہ بھر کو شدید بحران ہوئی۔ کوئی ایسا ایشو نہیں، ہمارے پاس فلیٹس موجود ہیں، باہر کے آرٹسٹس وہیں ٹھہرتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو تسلی کرنی ہو تو بے شک آپ ہمارے ساتھ چل کر ہمارا سیٹ اپ دیکھ لیں اور پھر واپس آ جانا۔ فرزاد نے جیم کو مخاطب کیا۔ میں ایک بار جواز سے بات کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ وہ خود سے معائشہ کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو شو کا اختتام ہونے تک میں ایک ہفتے کے لیے یہی ہوں۔ ان کے بھائی اگر مل کر تسلی کرنا چاہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کھلے دل سے آفر کی۔ جی سر، ضرور، بہت بہت شکریہ، جیم وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اینی ٹائم۔ فون کو باہم پیوست کیے ہولے سے پھیلاتے وہ بھی اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی کالج سے آئی تھی جب موبائل پر تبریز کا میسج موصول ہوا۔ بہت دنوں سے جنید کی جانب سے مکمل خاموشی تھی، اسے بھی تھوڑا اطمینان تھا۔ کہاں ہوں؟ بیگ رکھ کر موبائل لیے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ابھی کالج سے آئی ہوں، اس نے تیزی سے ٹائپ کیا۔ اکیلی ہو؟ اس کی بات پر وہ چونکی۔ ہاں جی، پھر سے جواب دیا۔ کیا میں 2 منٹ کے لیے تمہارے فلیٹ میں آ سکتا ہوں؟ اس کی فرمائش پر اس نے چند پل خاموشی سے موبائل کو دیکھا۔ اس نے کبھی اس کے فلیٹ میں آنے کی فرمائش نہیں کی تھی، تو پھر آج کیوں؟ پہلے تو دل کیا کہہ دے کہ میں آ جاتی ہوں، پھر کچھ سوچ کر میسج کیا آ جائیں۔ اسے انکار کرنا برا لگا، ویسے بھی کون سا جنید وہاں تھا، آ بھی گیا تو وہ کہہ دے گی کہ اس کا دوست ہے، آخر اسے بھی تو اس کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، جو مرضی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کرے تو اسے بھی معائشہ کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سوچ کر اس نے تبریز کو منع نہیں کیا۔ چند پل ہی گزرے تھے کہ اس کے فلیٹ کی بیل بجی۔ وہ کمرے سے نکل کر داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ آپ آج آفس نہیں گئے؟ اسے اندر آنے کا راستہ دیتی وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، بس ایسے ہی، آج آف کرنے کا دل تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شاپر تھا۔ بیٹھیے، اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں بس یہ تمہیں دینے آیا ہوں، اور کچھ کہنے بھی۔ اس نے سہولت سے انکار کیا۔ معاشرہ نے اچنبھے سے اس سے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے؟ شاپر اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولتی شاپر تھام گئی۔ ابھی نہیں، بعد میں دیکھنا۔ کیا شام میں تم میرے ساتھ کہیں باہر چل سکتی ہو؟ اس نے جھجک کر کہا۔ معائشہ کے چہرے پر حیرت پھر سرخی سمٹ آئی۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اس آفر کا کیا مقصد تھا۔ شاید وہ اسے ڈیٹ پر لے جا رہا تھا۔ اس ماحول میں یہ عام سی بات تھی۔ روزانہ وہ کالج میں اپنی کلاس فیلوز کے منہ سے ایسی ہزاروں باتیں سنتی تھی، مگر اپنے لیے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگر تمہیں برا لگے تو بے شک تم انکار کر سکتی ہو، سوچ کر مجھے میسج کر دینا، میں ویٹ کروں گا۔ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کے لیے فیصلہ مشکل ہے، لہٰذا اس کی مرضی پر چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ کافی تو پی لیتے؟ اسے داخلی دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ یکدم بولی۔ پھر صحیح، کہیں تمہارے مینٹل شوہر نہ آ جائے۔ وہ ہالے سے ہنسا۔ پلیز اس شخص کے ساتھ مجھے مت جوڑا کریں، ویسے بھی 1-2 ہفتوں میں ڈائیورس کا کیس کرنے والی ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ بھی یکدم سنجیدہ ہوا۔ سوری ڈیئر، وہ معذرت کرتے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے روم میں گئی۔ شاپر کھول کر دیکھا جس میں بلو کلر کی بےحد خوبصورت سی فرش کو چھوتی میکسی تھی۔ اتنی خوبصورت میکسی اسے بےحد پسند آئی، مگر اس کے ہاف شولڈر دیکھ کر اسے عجیب سا لگا۔ اسی اثنا میں شاپر بیڈ سے لڑک کر اس کے پاؤں کے قریب گرا، جس میں سے نیٹ کی کوئی چیز نظر آئی۔ میکسی بیڈ پر رکھ کر اس نے شاپر اور وہ نیٹ کی شارٹ شرگ اٹھائے۔ یقیناً وہ شولڈرز کو کور کرنے کے لیے تھی۔ اب اسے وہ ڈریس بالکل مکمل لگا۔ ہولے سے مسکراتے وہ تبریز کی احتیاط پر بے حد خوش بھی ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس قسم کے ڈریس نہیں پہنتی، اسی لیے اس کے لیے الگ سے نیٹ کی شرگ لایا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل تھاما۔ اس کا نمبر نکال کر اس نے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اتنے خوبصورت گفٹ کے لیے بے حد شکریہ، شام میں کب تک میں تیار ہوں؟ مسکراتے ہوئے وہ میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ اسے امید تھی اس کے جواب کا وہ شدت سے منتظر ہوگا، اور وہی ہوا۔ اس کے سینڈ کرتے ہی اس نے میسج سین بھی کر لیا۔ حیرت بھری ایموجی بھیجے جنہیں دیکھ کر وہ کھلکھلائے۔ تھینک یو یار، مجھے لگ رہا تھا تم انکار کر دو گی۔ گھنٹے میں ریڈی ہو جاؤ، لانگ ڈرائیو پر چلیں گے اور کافی پئیں گے، پھر میں تمہیں بحفاظت واپس چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پر اس کے لب ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ میں ہمیشہ بحفاظت ہی رہوں گی، بہت مان کے تحت اس نے میسج کیا۔ تھینکس مائی ڈیئر، چلو اب اچھا سا ریڈی ہو جاؤ۔ اس کا میسج دیکھتے ہی وہ جلدی سے تیاری کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھنٹے بعد ہی اس کا میسج آ گیا۔ ریڈی ہو؟ اس نے موبائل دیکھا، اس کے سوال پر یس کہتی ایک آخری نظر خود پر ڈالی۔ لائٹ سے میک اپ اور اس کی لائی ہوئی میکسی اور شرک پہننے والوں کا میسی سر جوڑا کیے، کانوں میں خوبصورت سے ڈراپ ایئر رنگز پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیگ اور کوٹ پکڑ کر فلیٹ لاک کیے،
وہ اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی، دھڑکتے دل سے بیل پر ہاتھ رکھا فوراً دروازہ کھل گیا، مگر تبریز کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ وہ اس لمحے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کا ایمان متزلزل کر رہی تھی۔ خود پر کڑے پہرے بٹھاتا وہ اس کی حیران آنکھوں کا تاثر سمجھتے ہوئے ہولے سے نفی میں سر ہلاتا مسکرایا۔ چلو، اپنا لانگ کوٹ بازو پر رکھا۔ وہ خود اس وقت نیوی بلو ڈنر سوٹ میں تیار کھڑا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ لاک کر کے اس کا ہاتھ تھامے وہ لفٹ کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر لانگ ڈرائیو کے بعد وہ اسے لیے شہر سے تھوڑا دور لے آیا۔ معائشہ نے حیران ہوتے ارد گرد کو دیکھا۔ ہم شہر سے باہر کیوں آئے ہیں؟ وہ یکدم گھبرائی۔ یہاں ایک بہت زبردست ریسٹورنٹ ہے، وہیں دکھانے لایا ہوں۔ اس کی بات پر اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ کچھ دور کی ڈرائیو کے بعد اسے بائیں جانب تیز روشنیاں نظر آئیں۔ تبریز نے گاڑی اس جانب موڑی۔ باہر نکلتے ہوٹل کو دیکھتے وہ اس کی پسند کو سراہے بنا نہ رہ سکی، کیونکہ شکل کا وہ ہوٹل ایسے جیسے گھروں کے دور کی منظر کشی کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار واو کہہ اٹھی۔ اچھا لگا؟ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھا ہے، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے شانوں کے گرد بازو رکھے وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ایک مخصوص ٹیبل کے پاس وہ ٹھہرا۔ شاید اس نے پہلے سے یہاں ٹیبل ریزرو کروا لیا تھا۔ معائشہ حیرت سے ہوٹل کا ماحول دیکھ رہی تھی۔ جگہ جگہ بھیڑیوں اور شیروں کی کھالوں کو کپڑوں پر بن کر چسپاں کیا گیا تھا۔ تلواریں، کلہاڑیاں اور خنجر بھی مختلف اقسام کے دیواروں پر موجود تھے۔ سب ویٹرز نے گھروں کے زمانوں کی چمڑی اور جانوروں کی کھالوں کے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے۔ کیسا لگا؟ وہ اسے حیرت اور ستائشی نظروں سے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت زبردست، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ دونوں لکڑی کی ٹیبل اور لکڑی کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوچا تم جیسی بوڑھی روح کو کسی ایسے ہی پرانے زمانے کی جگہ لایا جائے، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ کیا میں بوڑھی روح ہوں؟ وہ اس کی شرارت پر چلا اٹھی۔ اس کے ریاکشن پر تبریز کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہاں نہیں تو اور کیا؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے؟ وہ اس کے منہ کا زاویہ بگڑتے دیکھ کر بولا۔ کچھ بھی، وہ پہلو تہی کر گئی۔ سوائے فاسٹ فوڈ کے اس نے یہاں آ کر کوئی قابل تحسین چیز کبھی نہیں کھائی تھی، تو کیا بتاتی؟ وہ سر ہلا کر سی فوڈ آرڈر کرنے لگا۔ ہم تو صرف کافی کے لیے آئے تھے۔ اسے 2-3 چیزیں آرڈر کرتے دیکھ کر وہ بولی۔ یار، پہلی بار میرے ساتھ آئی ہو، اب کافی پر ٹرکھاتا اچھا لگوں گا۔ ویٹر کو آرڈر لکھوا کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یو لک سو پریٹی۔ کب سے اس کی نگاہیں جو بات معائشہ سے کہہ رہی تھی اب اس کے لبوں سے ادا ہو رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کا بلش چہرہ تبریز نے بڑی محویت سے دیکھا۔ ان کے علاوہ بھی کوئی انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈم لائٹ ہونے کے بعد سبب معائشہ اسے نہیں دیکھ پائی۔ شام میں وہ جیم کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ 2 سالوں سے 2 صدیاں لگ رہے تھے اس مہربان کا چہرہ دیکھے ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹرالی دھکیلتا ادھر ادھر دیکھتے جیم کے ہاتھ ہلا کر متوجہ کرنے پر ان کی جانب بڑھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سوبر ہو چکا تھا۔ معائشہ نے محبت سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا جو ہولے سے مسکراتا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کے قریب رکنے پر بے اختیار اس کے ساتھ لگی۔ جوان نے محبت سے اسے سمیٹا، بس اس کے کندھے سہلاتا وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود سے الگ کر کے اس کے چہرے سے آنسو صاف کر کے محبت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ آئی ایم سوری، یہ الفاظ نہ جانے وہ ان 2 سالوں میں کتنی بار ادا کر چکی تھی، مگر اب اس کے سامنے پھر سے کہہ رہی تھی۔ ڈونٹ بی۔ اس کی بات پر جواد کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا اور وہ رات بھول جانا چاہتا تھا۔ مجھ سے بھی مل لو، تمہاری بہن تو قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، جیم نے خوشگوار لہجے میں کہتے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی۔ معائشہ اس کے بازوؤں کے گھیرے سے نکل کر پیچھے ہٹی۔ وہ مسکراتے جیم سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ یار۔ جیم جانتا تھا وہ کس وجہ سے اس کا مشکور ہے۔ یہ جھلی میری بھی بہن ہے، ڈونٹ وری، اس کے کندھے تھپک کر کہا۔ وہ واقعی جواد کی طرح اس کا سایہ بنا تھا۔ جناب، اسے تم اب چھوٹی موٹی بندی نہ سمجھو۔ فرزاد سر جیسے مایا ناز میوزیشین کے ساتھ اپنا ڈیبیو کرنے چلی ہے۔ اس کے سامان کی ٹرالی تھامتا وہ معائشہ کی جانب دیکھ کر بولا۔ جوان نے پھر سے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے اس نے حیرت سے معائشہ کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ ابھی کل تو اسے خبر ملی تھی کہ وہ شو سے باہر ہو چکی ہے۔ وہ کس قدر مایوس ہوا تھا۔ اس کا شو دیکھا جہاں وہ بری طرح رو رہی تھی۔ خود پر غصہ بھی آیا کہ وہ کیوں اس کے پاس نہیں پہنچ سکا، اور اب وہ اس کی پہلی کامیابی کی خبر سن رہا تھا۔ معائشہ نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کنگریچولیشنز، اسے ایک بار پھر ساتھ لگا کر محبت سے کہا۔
मगर इशू ये है कि इसे रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान जाना होगा। वो तीनों सामान रख कर अब गाड़ी में बैठे थे। जब जैम ने बताया तो क्या इशू है यार, मैं भी इसके साथ पाकिस्तान हो आऊँगा और माहौल की तसल्ली कर लूँगा। उसकी बात पर मायशा एकदम चहकी। सीरियसली भाई, आप मेरे साथ जाएंगे? वो खुशी से उसकी सीट पर हाथ रख कर बोली, जो जैम के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। बिल्कुल मेरी जान, मुस्कुराकर उसका एक्साइटेड चेहरा देखा। 2 साल बहुत थे सब तल्ख बातों को भुलाने के लिए। वो उसकी ज़िंदगी को मज़ीद शर्मिंदगी की नज़र नहीं होने दे सकता था, इसीलिए सब सोच समझ कर आया था उसकी ज़िंदगी को बेहतरी की जानिब लाने। एक खुशगवार शाम तबरेज़ के साथ गुजार कर वो कुछ देर पहले ही वापस आई थी। अभी वो आईने के सामने खड़ी खुद को सताइशी नज़रों से देख ही रही थी कि मोबाइल पर जवाद का नंबर जगमगाया। फ़ौरन उसकी कॉल को यस कहा। कैसी हो? सलाम दुआ के बाद उसने हाल पूछा। ठीक हूँ भाई, आपका ट्रिप कैसा रहा? वो 2 दिन के लिए किसी और स्टेट में गया हुआ था। बहुत अच्छा, तुम बताओ सब ठीक है तुम्हारी तरफ? उसके सवाल पर एक आसूदा सांस उसने भरी। जी आजकल तो सब ठीक है। उसकी बात सुनकर जवाद ने भी सुख का सांस लिया। कहीं गई हुई थी? मैंने 2-3 बार कॉल की, तुमने अटेंड नहीं की। उसके सवाल पर वो लम्हा भर के लिए चुप रह गई। नहीं नहीं भाई, मैं वॉशरूम में थी। झूठ बोलते लम्हा भर को ज़बान लड़खड़ाई। आर यू श्योर? न जाने उसके लहजे में बेयकीनी सी क्यों थी। जी जी आई एम श्योर। वो अपनी बात की तस्दीक करने लगी। चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं कल आऊँगा। उसकी बात पर न जाने उसका लहजा कुछ अजीब सा उसे महसूस हुआ। ओके भाई। फ़ोन रखकर उसने एकदम सीने पर हाथ रखा। अगर भाई को पता चल गया क्या कहूँगी? न जाने क्यों वो जवाद को बताते झिझक रही थी। कुछ देर सोचकर उसने तहैया किया कि कल ही वो जवाद को तबरेज़ के बारे में बता देगी। जो होना हुआ हो जाएगा, वो मज़ीद उससे नहीं छुपा सकती थी। दिल में मसमम इरादा करते वो उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। अगले दिन न जाने क्या हुआ कि जवाद ऐसा कामों में फंसा कि आ नहीं सका। जुनैद भी फ्लैट पर मौजूद नहीं था। वो कुछ देर पहले ही नहा के निकली थी। अच्छी तरह फ्लैट का जायज़ा लेकर वो किचन में चली आई। कैप्री और टी शर्ट पर पर्पल कलर का कार्डिगन पहने वो किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए इरादे से आई। गीले लंबे बाल पुश्त पर बिखरे थे। कॉफ़ी फेंटने के साथ उसने फ्रिज का जायज़ा लिया। शदीद भूख लग रही थी। फ्रिज से फ़िश कॉकटेल कटलेट निकालकर जल्दी से ब्रेड टोस्ट की। फ्रेश कटलेट को पैन में फ्राई किया। अभी वो सैंडविच बनाकर पैन में दूध गर्म कर ही रही थी कि फ्लैट का दरवाज़ा खुलने और किसी के तेज़ी से अंदर आने की आवाज़ आई। वो कोई और नहीं जुनैद था। वो तेज़ी से दूध कप में डालकर प्लेट उठाए अपने कमरे की जानिब बढ़ी। जिस लम्हे साइड से उसे आता देखकर वो वहीं जम गया। होंठों को गोल सा बनाकर उसे ऊपर से नीचे तक ललचाई नज़रों से देखकर सीटी बजाई। अकेले अकेले अयाशी। वो उसके जाने बढ़ा। मायशा तेज़ी से 2 कदम पीछे हुई। मुझे अपने रूम में जाना, आप साइड पर हो? अपनी घबराहट पर काबू पाते उसने कड़े लहजे में कहा। रूम में भी चली जाना? इतने दिनों बाद बीवी को देखा, ज़रा आंखें तो ठंडी करने दो। उसकी फजूल गोई पर मायशा ने कड़े तेवरों से उसे देखा। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी, पीछे हो जाइए। वो गुस्से से बोली। उस पर खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ। वो उसकी जानिब बढ़ता ही रहा। उसके इरादे मायशा को ठीक नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वो उसका बाजू दुबोच था, उसने गर्म कॉफ़ी उसके ऊपर फेंकी। उसका मुंह और गर्दन झुलस गई। जुनैद उससे इस हरकत की उम्मीद हरगिज़ नहीं रखता था। लम्हा भर के लिए वो साकित हुआ, फिर अपने पास से भागते हुए मायशा के लंबे बालों को झपटा। वाह किस्मत के उसके लंबे बाल उसके हाथों में आ गए। वो चीख उठी। छोड़ो मुझे जंगली इंसान। वो हाथ पांव मारती मुसलसल उसकी खुद पर हावी होने की कोशिश नाकाम बना रही थी। आज नहीं, आज तो तुम्हारे सब कस बल निकालूंगी। उसे बाजुओं में जकड़ कर वो दांत पीस कर बोला। चेहरे और गर्दन पर मायशा की जुर्रत से शदीद जलन हो रही थी। आखिर उसे इस हरकत की सज़ा भी तो देनी थी। उसे सोफे पर पटक कर अपनी शर्ट उतारते वो उसके ऊपर गिरा, मगर उसकी मुसलसल टांगे चिल्लाने पर वो उसे काबू नहीं कर पा रहा था। दफ़ा हो जाओ घटिया इंसान, दूर रहो मुझसे। वो मुसलसल चिल्लाते अपने हाथों से उसका मुंह भी नोच रही थी। वो शायद शराब पी कर आया था। उसकी गिरफ्त उस पर पूरी तरह नहीं पड़ रही थी। उसे ज़ोर ज़ोर से टांगे मारते वो उसे खुद पर से धकेल चुकी थी। वो एकदम उसकी टांगों से धक्का खाते पास रखी टेबल पर उलट गया। मायशा को वही लम्हा गनीमत लगा। वो तेज़ी से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी। वही मौजूद शू रैक से तेज़ी से अपने पम्प्स पहनते बाहर की जानिब दौड़ लगाए। उस वक्त वो तबरेज़ के पास भी नहीं जा सकती थी। वो उस वक्त शहर से बाहर था। दिमाग में तेज़ी से कुछ सोचते वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। उसका रुख गुलनाज के घर की जानिब था। 15 मिनट की वॉक पर उनका घर था। वो जितना तेज़ भाग सकती थी सड़कों पर भागती हुई गुलनाज के घर पहुंची। शाम के 7:30 बज रहे थे, मगर शायद वो अभी तक
واپس نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل دروازے پر کھڑی بیل پہ بیل دے رہی تھی۔ چند منٹ بعد غصے سے منیر نے دروازہ کھولا۔ کیوں آئی ہو تم؟ اس کا ابتر حلیہ دیکھ کر وہ غصے سے بولے، مجھے ممی سے ملنا ہے۔ وہ اسے بتانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جنید سے بچانے کے لیے کبھی بھی گھر میں نہیں رکھے گا۔ وہ ابھی نہیں آئی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں انتظار کر لیتی ہوں، وہ اس کی سرخ آنکھوں سے نظریں چراتی بولی۔ ایک پل کے لیے اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جوانی کی دہلیز پر کھڑا اس کا نوخیز سراپا منیر کی آنکھوں کو خیرہ کر گیا۔ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے وہ ایک جانب ہوا۔ وہ خاموشی سے ہاتھ مسلتے اندر داخل ہوئی۔ کیا گھر سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہو؟ اسے سٹنگ روم کے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر وہ کچن کی جانب مڑا، ایک غلیظ نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ معائشہ کو اس کی نظروں کا مفہوم نہیں سمجھ آ سکا۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی، اسے سمجھ نہیں آئی کیا بات بنائے۔ ہاتھ مروڑتے وہ مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ اسے مسلسل ٹکٹکی باندھتے دیکھ کر معائشہ کا ہاتھ یکدم اپنے کارڈیگن پر گیا۔ نامحسوس انداز میں اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنے گر لپیٹا، جیسے خود کو چھپا رہی ہو۔ جنید سے چھٹکارا چاہتی ہو؟ اس کے سوال پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے لگا شاید انہیں اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا احساس ہو گیا۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلایا۔ معائشہ کو اس کے چھونے سے عجیب سی گھن محسوس ہوئی۔ ذرا سا پیچھے کھسکتے وہ فاصلہ پیدا کرنے لگے، جب یکدم وہی ہاتھ منیر نے اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ معائشہ اس کی بے باک حرکت پر حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک ڈیل کرتے ہیں، تو مجھے اپنے جسم کا اختیار دے دو، میں تمہیں جلدی ہی جنید سے چھٹکارا دلا دوں گا۔ دوسرا ہاتھ اس کے وحشت بکھیرتے چہرے پر پھیرتے وہ مکروہ ہنسی ہنستے بولا۔ معائشہ نے زور سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ منیر اس حد تک گرا ہوا انسان ہوگا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ روان سی ہوئی۔ ارے یہاں یہ سب چلتا ہے، دیکھو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور تم چند راتیں میرے ساتھ گزار لینا، اس کے بدلے میں تمہیں ایک فلیٹ اور جنید سے ڈائیورس دلوا دوں گا۔ وہ اپنی گندی ہوا زدہ نظریں اس کے وجود کے آر پار کرتا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ آپ کیوں ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں؟ میں جا رہی ہوں۔ یکدم آنسو لڑک کر اس کے چہرے پر بکھرے۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی جب منیر نے اسے بری طرح دبوچ کر اپنی جانب کھینچا۔ تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ وہ خطرناک عزائم لیے اس کے جسم کو نوچنے لگا۔ معائشہ نے ہاتھوں سے اسے دھکیلتے مسلسل روتے ہوئے ہاتھ چلائے۔ ایک درندے سے بچ کر وہ ایک اور درندے کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اسی لمحے کوئی تیزی سے وہاں آیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے گلناز نے منیر کو اس کی بیٹی کو نوچتے دیکھا۔ گلناز کو دیکھ کر وہ زور سے ممی چلائی۔ منیر کے دست درازی وہیں تھم گئی۔ اس کے شکنجے سے نکل کر معائشہ تیزی سے ماں کی جانب بڑھی۔ نکلو تم یہاں سے۔ منیر کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے بھی شرمندگی نہ آئی۔ گلناز کو ہاتھ سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ کس قدر گرے ہوئے انسان ہو تم، اور کتنا گرو گے؟ وہ اس کے افیئرز کے بارے میں جانتی تھی، مگر اسے یہ علم نہیں تھا اس گندگی میں گرا ہوا یہ شخص اپنی ہوس پرستی اس کی بیٹی پر بھی نکالے گا۔ اس لمحے وہ یکدم عائشہ کی ماں بن گئی۔ اسے ہاتھ سے اپنے پیچھے کیا۔ تم میرے معاملے میں مت بولو، دفع ہو جاؤ، وہ اسی ٹون میں بولا۔ بیٹی ہے یہ میری، تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، وہ چلا کر بولی۔ معائشہ اس کے پیچھے چھپی، ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اوہ شٹ اپ، یہاں یہ سب باتیں عام ہیں۔ اس کی بات پر معائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ مڑ کر گلناز نے معائشہ کو مخاطب کیا۔ ممی کہاں جاؤں؟ وہاں جنید میرے ساتھ۔ ماں کو پہلی بار اپنے حق میں دیکھتے وہ بے بسی سے بولی۔ یہ میرے بیڈ روم میں جائے گی۔ منیر یکدم بفرے شیر کی طرح اس کی جانب بڑھا، مگر گلناز نے بیچ میں آتے اس پر تھپڑوں کی بارش کی۔ اس کا گریبان تھام کر اسے صوفے پر دھکیلا۔ جاؤ معائشہ، بھاگ جاؤ یہاں سے، اور مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری ماں نہ بن سکی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل چلا رہی تھی۔ منیر کو ایک بار پھر اٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ یار مجھے یہ تھوڑا سا، اگر میں سچ بتاؤں نا، تو انا الیاس کا یہ والا ناول مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا۔ بہت ہی اس میں نا تھوڑا سا عجیب سا ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے ان کے ناولز پڑھے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ والا ناول، یا پھر شاید میرا دماغ ہی بالکل چینج ہو چکا ہے۔ میں ابھی وہ ماہ ملکہ والی، میرا دل کر رہا ہے میں اس ناول کو ادھر ہی چھوڑ دوں اور اس کی جگہ میں ماہ ملکہ کو ہی کمپلیٹ کر دوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں یار چھوڑو، میں کیا ہی بولوں۔ مجھے یہ ناول اپنی غلط چوائس لگ رہا ہے، مجھے یہ سٹارٹ نہیں کرنا۔ مجھے اس کو پڑھتے ہوئے بالکل مزہ نہیں آ رہا، میں اریٹیٹ ہو رہی ہوں۔ مجھے نا ماہ ملکہ والا ناول ہی پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ آج کی جو سٹوری تھی اس میں ہی میں ابھی وہ گلناز ایک لڑکی کا بھی ذکر ہے، تو میں نے کہا ہے کیا یہ ماہ ملکہ والی وہ لڑکی
تو میں پیچھے ہی چلی گئی. خیر آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس ناول کا تھوڑا بہت نہیں کافی زیادہ جھول نظر آ رہا ہے. لڑکی کا کوئی کریکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے تو یار مطلب عجیب لگ رہا ہے کہ وہ اپنے اس کا وہ بھائی تو نہیں ہے, بایولوجیکل تو بھائی نہیں ہے نا, لیکن وہ اس سے گلے ملنا اور یہ وہ. خیر جس ماحول میں وہ ہوں شاید ادھر یہ واقعی میں بہت نارملائز چیزیں ہوں, مطلب نارمل ہو, بہت زیادہ نارمل ہو. اور پھر جس طریقے سے وہ تبریز کے ساتھ جا رہی ہے یہ بھی بڑا کچھ. لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک طرح سے ادھر کے معاشرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کس طرح سے لوگ اس کو نارمل چیزیں لیتے ہیں. لیکن مجھے پڑھتے ہوئے بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے, کیونکہ میں اب میرا خیال ہے اتنے زیادہ وہ ناولز کی عادی ہو گئی ہوں. مطلب وقت میں نے پڑھا, وقت میں ایسا کچھ نہیں تھا. میں نے اگر وہ یاسر والا ناول کون سا تھا, رابعہ کا ناول وہ کارپ ٹائم پڑھا, اس میں بھی بہت اچھا رومانس اور اچھی لو سٹوری تھی, ٹھیک ہے. اور میں نے جیسے کہ ٹوٹا ہوا تارا, مائنڈ بلوئنگ, بہت اچھا وہ تو ناول تھا. اور اب جس طرح سے میں ماہ ملکہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا ٹیسٹ بالکل چینج ہو گیا ناولز کے معاملے میں. مجھے اب اس طرح کے ناولز نہیں اچھے لگ رہے ہیں, یا شاید اچھا ناول ہے یہ, بس میں تھوڑا سا زیادہ وہ کر رہی ہوں. آپ لوگوں کے لیے آف کورس میں پڑھوں گی اس ناول کو, لیکن اب میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. میرا اب پتہ ہے کس طرح کے میرے شوق ہو رہے ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں جاسوسی ناولز پڑھوں, ایسے ناولز جو بہت سنسنی خیز قسم کے ہوں, اور میں انشاءاللہ آگے ایسے ہی ناول پڑھنے والی ہوں. اور آپ لوگ بس سننے والے بنے, اور پلیز ماہ ملکہ میرے کہنے پر ایک دفعہ سن لیں. آپ لوگ بالکل مایوس نہیں ہوں گے, اتنی اچھی اس کی سٹوری ہے. اور میں اس لیے نہیں آپ کو بار بار کہہ رہی کہ مجھے ویوز ملیں گے یا میں اس کے, یار میں چاہتی ہوں کہ ایک اچھا ناول آپ لوگ سنو. ایک ہوتا ہے نا کہ اب میری فرینڈز وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ چاہتے ہو کہ یار تم نے یہ ناول پڑھا, اچھا نہیں پڑھا, چلو میں تمہیں اس کی سٹوری بتاتی ہوں, تو آپ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر کرتے ہو. تو میں ناول لور ہوں, میں کوئی اس طرح سے نہیں پڑھتی. بے شک میں ناول ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ میں یوٹیوب پر پڑھتی ہوں, ایک طرح سے میں نے اس کو پروفیشن میں کنورٹ کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی کہ مجھے ناول پڑھنے ہیں تو بس پڑھنے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے بس اچھا ناول کوئی مل جائے نا تو میں کہتی ہوں ہاں پڑھتے ہیں. آگے میں یہ بھی نہیں سوچتی کہ مجھے ویوز ملیں گے نہیں ملیں گے. اب ماہ ملکہ کے ویوز نہیں آ رہے, اور مجھے ایک طرح سے یہ فیل ہو رہا ہے یار اتنا اچھا ناول کو لوگ سن کیوں نہیں رہے, ان کا ٹیسٹ کیوں اتنا خراب ہے. اسٹارٹنگ میں آپ کو بورنگ فیل ہوتا ہوگا, اسٹارٹنگ میں, کیونکہ مجھے بھی پڑھتے ہوئے بور فیل, مجھے تو کہانی اچھی ہی نہیں لگ رہی تھی. میں نے کہا یار بالکل صحیح نہیں لکھا اس نے, اچھا نہیں لکھا. لیکن یار اب میں جب کہانی آئی ہوں, اچھا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوور ویو دیتی ہوں اس کا. اچھا میں اب اس سٹوری کو چھوڑ کر میں ایک دوسرے ناول کے بارے میں بتا رہی ہوں, کتنی غلط بات ہے. لیکن خیر میں اس وجہ سے نہیں بتا رہی کہ یہ بری سٹوری ہے یا آپ اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کو بھی کنٹینیو رکھیں گے اور اس کو بھی پڑھیں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس میں نا 4 لوگ ہوتے ہیں. اور اچھا یار یہ مت کہنا کہ آپ نے ہمیں اسپوائلر دیا یہ وہ, مجھے بھی جتنی سٹوری پتہ چلی ابھی میں نے بھی نہیں پڑھا کہ اس میں ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. مسٹری بہت زیادہ ہے, تو ابھی مسٹری کا تو پتہ نہیں چلے گا نا, وہ تو پڑھو گے تبھی پتہ چلے گا. اسپوائلر میرا خیال ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوا, وہ اسپوائلر نہیں. اب وہ ٹائم ٹریول بیسڈ ہے, ابھی وہ ٹائم ٹریولنگ والا سین نہیں آیا. اب 4 لوگ ہیں اور وہ ڈفرینٹ وے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ کوئی خاص ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ سارے کسی نہ کسی وے سے نا اپنی لائف میں الجھے ہوئے ہیں. اور چاروں نا ایک ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وہ شپ ہوتا ہے مصر کی, اچھا یہ کہانی ہے, اس شپ میں یہ سفر کرتے ہیں چاروں, ٹھیک ہے. اور وہاں پر اور بھی ڈفرینٹ کریکٹر آ جاتے ہیں, سائڈ کریکٹرز, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ. ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا شپ ہے, اس پر اتنے لوگ ہیں, تو کہانی کو کسی نہ کسی طرح سے تو چلنا تھا نا. تو وہاں پر اتنی مسٹریز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماہ ملکہ نام سے ہی جیسے ماہ ملکہ اس شپ کا نام ہے, ٹھیک ہے, اس جہاز کا نام ہے. تو وہاں پر ڈفرینٹ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں,
کچھ چیزیں مرڈر ہو جاتا ہے وہاں پر کسی کا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جہاز میں کچھ ہے، چیزیں غائب ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو مطلب وہ بہت مزہ آ رہا ہے نا، مجھے پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے، وہ سارے کھوج میں وہ ایک لڑکی کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ سب کو کنونس کرتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا یہ ہارر والا نہیں ہوتا کہ یار ادھر نہیں جانا، وہ کہتا ہے نہیں تمہارا وہم ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھوت پریت پر ہم یقین نہیں رکھتے. تو وہ اسی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بتاتے، کوئی تو یقین ہی نہیں کرتا، تو ایک کو وہ بتاتی ہے، تو وہ ابھی وہ اسی موڑ میں آئے ہوتے ہیں کہ وہ اب ڈسکس کریں. اب اسی رات قتل ہو جاتا ہے کسی کا، اور پھر وہ ابھی اسی بات پر کوئی ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی کہانی میں آگے پڑھی نہیں، اب کل پڑھوں گی. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، وہ مرڈر کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے. اور میں اسی لیے چاہ رہی تھی کہ اس سٹوری کو میں ادھر ابھی میں نے 2-3 دفعہ اس کو بس کر کے پھر شروع کیا. میں نے کہا نہیں اتنی چھوٹی ایپیسوڈ نہیں دیتے، ورنہ میرا دل کر رہا تھا میں اسی ناول کو ہی پڑھوں جا کر. اور سچ میں بہت اچھا کیا جس نے مجھے یہ سجیشن دی ہے نا، تھینک یو سو مچ. نیچے رپلائی کر دو ویلکم، ٹھیک ہے. اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس کو تھینک یو کہہ رہی ہوں. ماہ ملکہ مجھے 2-3 لوگوں نے سجیشن دی تھی ایک ساتھ ہی، تو پھر میں نے سوچا کہ یار چلو نام بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مہرالنساء شامیر کی فرینڈ ہے، تو میں نے کہا چلو یہ بھی اچھی بات ہے. مہرالنساء کا میں نے کہا آج کل بڑا ڈنکا چل رہا ہے، لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وقت والا سین. خیر تو ہوپ فلی کہ آپ لوگ یہ ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. تو پھر چلتے ہیں، اس ناول کو ختم کرتے ہیں یہاں پر، اور ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کل. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.